تھا وہ اشفاق احمد صاحب کی ہے زاویہ، بڑی مشہور کتاب ہے، آئی ایم شور آپ لوگوں نے بھی شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہے اس کا. اس میں انہوں نے بڑا ایک مزیدار سی اسٹوری مینشن کی. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لاہور میں کام کرتے تھے گورنمنٹ سروسز میں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک مالی ہوتا تھا بڑا اعلیٰ قسم کا، جس کا نام تھا بوٹا. اور کہتے ہیں بوٹے کو نا سارے استاد کہتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ کوئی ہماری ڈیلیگیشن آنی تھی اور میں نے پتا کیا بھائی بوٹا کہاں ہے. تو کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ ذرا گارڈننگ شارڈننگ کا معاملہ ذرا سارا کلیئر ہو جائے، کیونکہ اوبیسلی یو ہیو ٹو گیو اے گڈ امپریشن. تو کہتے ہیں پتہ چلا کہ جی بوٹا تو آج چھٹی پہ ہے، بوٹا آیا نہیں. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جی میں نے پھر بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا جی میں تو اس کے گھر جا رہا ہوں، میں تو اس کو لے کے آؤں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج وہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ اگلے دن ڈیلیگیشن نے آنا تھا غالباً. تو کہتے ہیں جی میں نے سائیکل پکڑی اور میں اس کے نا گھر پہنچ گیا. اب یہ بھی سمپلر ٹائمس تھے جب بڑے بڑے افسر بھی جو ہیں وہ سائیکل پہ گھوم پھر لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے ایک پتلی سی گلی کے اندر ایک گھر سا تھا جس کے باہر وہ ایک کپڑا لگا ہوا اور ایک پرانا سا دروازہ تھا. کہتے ہیں میں نے کھٹکھٹایا تو بوٹا جو ہے وہ باہر آیا. اس نے کہا کہ صاحب جی آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی بوٹے تو نے تو آج کام پہ آنا تھا، تو آج آیا نہیں. تو کہتے ہیں صاحب آپ آئیں نا اندر چائے شائے پیے نا. تو کہتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو کہتے ہیں نہیں یار میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. پھر کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی بیگم آ گئی. اس نے کہا کہ بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ اس طرح باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ اندر آئیں ہمارے یہاں پہ نا بیٹھیں. تو کہتے ہیں میں پھر اس طرح جو ہے نا وہ مربت میں اندر چلا گیا. کہتے ہیں میں اندر بیٹھا تو وہاں پہ دیکھا کہ بوٹا ہے، اس کی وائف ہے اور ان کا بچہ ہے جو کوئی تقریباً 2 سال کا ہوگا یا اس طرح 1.5-2 سال کا ہوگا. تو بوٹا کہتا ہے کہ صاحب اصل میں بات یہ نا کہ میرا بچہ جو ہے نا اس نے آج ہی چلنا شروع کیا. اچھا. تو میں نے صبح اٹھتے ہی نا بیگم کے ساتھ پروگرام بنایا. میں نے کہا کہ آج بڑا خاص دن ہے تو ہم اس بچے کو نا پارک لے کے چلتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ہم نے پلان بنایا تو پھر ہم وہاں گئے. میں نے کہا جو میرا آج کام رہ جائے گا وہ میں کل پورا کر لوں گا، اور انشاءاللہ وہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کا مجھے اچھی طرح علم ہے، وہ میں ان کے آنے سے پہلے سارا معاملہ کلیئر کر دوں گا. لیکن آج کا دن میں مس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا صاحب، یہ لمحے زندگی میں نا کم آتے ہیں. تو اگر انسان ان کو بھی نہ پوری طرح پا سکے تو پھر وہ زندگی تو نہ ہوئی نا. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ بوٹے کو لوگ استاد کیوں کہتے ہیں. کیونکہ اصل جو ایسنس ہے نا لائف کا وہ بوٹا سمجھ گیا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ آل ڈے لانگ، بیکمنگ اے ورکاہولک اینڈ ناٹ گیونگ ٹائم ٹو یور فیملی، ناٹ گیونگ ٹائم ٹو یور فرینڈس، ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. یہ نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں، سب کو پورا ٹائم دیتا ہے. Which very interestingly leads me on to our topic of discussion today, which is actually work-life balance. So جزاک اللہ خیر boys for being here. ہماری آڈینس کے لیے جو لوگ سن رہے دیکھ رہے ہیں، بردر علی ای میرے سامنے ہیں. علی بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور میرے ساتھ نام نہیں میں لوں گا، یہ وہ شخص ہے جس کا تعارف آپ خود کریں گے انشاءاللہ. کامنٹ سیکشن میں آپ مینشن کر سکتے ہیں، چیٹ میں بھر دیں ڈیش زندہ آباد کے نام سے. ہمارے ساتھ حیدر بھائی موجود ہے. حیدر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ماشاء اللہ آپ کی مشہوری کی بات کی قصے اور کہانیاں جو ہیں وہ ملک بھر میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی اب آپ کوٹلی ستیاں کو ہم نے میپ پہ ڈال دیا ہے. گلی گلی اور کوچے کوچے میں جو ہے بالکل لوگ انٹرنیشنل ٹورسٹ اب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوٹلی ستیاں وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی شان اور برکت ہم نے بیان کر دی ہے کہ اب کوئی کمی رہ نہیں گئی. اور میرے بالکل ایکسٹریم لیفٹ پہ موجود ہیں عمر تاڑر بھائی، جرمنی سے ہیل کرتے ہیں. عمر بھائی پاکستانی ہے لیکن ایکچولی جرمن ان کے اندر خون شاید دوڑتا ہے یا کیا بات ہے. تو عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو عمر بھائی یہ ٹاپک ہمارا آج کا ورک لائف بیلنس کے اوپر ہے. اینڈ ماشاء اللہ آپ کیونکہ جرمن ٹیکنالوجی سے لیس رہے ہیں ساری زندگی میں، تو آپ یہ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی قوموں کو دیکھتے ہیں جو ترقی کر رہی ہوتی ہیں، ان میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ واقعی میں انہوں نے نا ورک لائف بیلنس کیا ہوتا ہے. یعنی جو اپنے کام کے معاملے میں ہوتے ہیں تو 100% دیتے ہیں، لیکن پھر جب اپنی فن کی بات ہوتی ہے یا انٹرٹینمنٹ کی بات ہوتی ہے یا فیملی کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی 100% دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں ایک مزاج ہے کہ کام پہ جاتے ہیں تو کام کر رہے ہوتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو بالکل بس یار میری تو بس ہوگی، اب آگے کچھ بھی نہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں. بورنگ ٹائم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، اور پھر فیملی والے کمپلین بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ کام پہ نکل جاتی ہے اور بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اپنے پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور اسی طرح کے دیگر پرابلم جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ابھی زابی آپ نے بڑی زبردست مثال دی ہے بوٹے کی نا، کہ کیسے اس نے اپنی فیملی کے اس مومنٹ کو چیریش کرنا چاہا اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو لیو اٹ اینڈ ریمبر اٹ. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ورک ٹو لیو، ناٹ لیو ٹو ورک ایکچولی. اور ایک آتھر ہیں ریگینا بریٹ، موٹیویشن اسپیکر ہے، آتھر ہیں. شی سیڈ یور چلڈرن گیٹ اونلی ون چائلڈہڈ، میک اٹ میموریبل. دس ہیز اے پروفاؤنڈ میسج ان اٹ. یعنی یو ہیو ٹو you ought to balance between your work life, your family life, your other things. یعنی ایک اوور آل بیلنسڈ لائف آپ کی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرتی ہے. آپ کی ایک کام کا ایک ٹائم ہونا چاہیے جس میں فوکس ہونا چاہیے بالکل،
جب وہ ختم ہو گیا ہے, بلکہ آپ کو ختم کرنا چاہیے وہ مطلب انٹینشنلی, جانتے بوجھتے ہوئے, اور اس کے بعد آپ کو اپنی فیملی, اپنی پرسنل لائف, اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے. مطلب آپ کی اپنی ہابیز ہونی چاہیے کچھ لوگوں کی ہابیز بائک رائڈنگ بالکل ہوتی ہے اور بڑی اچھی اور زبردست ہابی ہے, شوٹنگ ہوتی ہے, کچھ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. جی پیٹس رکھنا, مطلب کچھ بھی سائیکلنگ. But we're talking about a society in which it is said کہ money is everything. Right. ٹھیک ہے, اور اگر پیسہ نہیں ہوگا تو آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور with money you can buy anything. رائٹ. تو ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اچھا, یہ جو سوال ہے نا, اصل میں بہت سارے ینگسٹرز کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ نا اپنی لائف کو بیلنس نہیں کر پاتے. اکثر آپ دیکھو ہوگا یونیورسٹی میں جو بچے جا رہے ہیں, جو کالج میں جا رہے ہیں, ان کی زندگی ٹوٹل پڑھائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار گڈ ریزن بھی ہوتی ہے کہ چلیے ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ ان دا مین ٹائم جو باقی ان کے لائف کے اسپیکٹس ہیں نا, وہ ہیویلی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یا تو آپ کی ہیلتھ بہت سفر کر رہی ہوتی ہے بیکاز آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے, یا پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بالکل کٹ آف ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں آپ کی دوستیاں یاریاں دبا کے چل رہی ہیں, لیکن فیملی کے ساتھ نہیں. تو اس طرح کے ینگسٹرز کو کیا ایڈوائس دی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی لائف کو مینیج کریں, خاص طور پہ جب ان کے اوپر اسٹریس اور پریشر اتنا زیادہ ہو پڑھائی کا, تو کیا کیا جائے؟ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لیک آف ایکسپوجر کا اس میں بہت بڑا رول ہے. مطلب اس وقت ابھی دین کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں نا, ایک پیورلی سیکولر پرسپیکٹو سے بھی بات کریں تو اس میں لیک آف ایکسپوجر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, اور جو لوگ یونیورسٹیز کالجز میں انٹر ہو رہے ہیں یا اسکول سے کالج جا رہے ہیں یا کالج سے یونیورسٹی جا رہے ہیں, تو دے ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا وٹ دے آر گیٹنگ انٹو. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو کالج والا ہے, جو اسکول والا ہے, وہ جب کالج جاتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے آگے سے کہ میں بہت عیاشی کروں گا یہاں پہ اور بڑی آسان سین ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور جو کالج والا ہے وہ سمجھتا ہے جب میں یونیورسٹی جاؤں گا تو یونیورسٹی ہے ہی سب شغل ملے کا نام اور یونیورسٹی کی لائف اور اس کا چام اور یہ. تو ان لیک آف ایکسپوجر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وٹ ٹو پرائیورٹائز اینڈ وٹ ناٹ ٹو پرائیورٹائز. اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں بھی چلے جاتے ہیں یا کالج میں, جس بھی ادارے میں وہ جا رہے ہیں اس وقت, وہ اوورلی جو ہے نا ویلیو دے جاتے ہیں اپنی پڑھائی کو خاص طور پہ, اور یہ اپنی ایکیڈیمکس کو. وائل ان ریئلٹی جب آپ لائف میں نکلتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں, تو جو آپ کے سافٹ اسکلز ہیں, آپ کی ڈگری بالکل میٹر کرتی ہے اور آپ کے اسکلز بالکل میٹر کرتے ہیں, لیکن اتنے میٹر نہیں کرتا ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 100% آف اٹ از اباؤٹ یور ایکیڈیمکس. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے. ابھی بہت ساری ایسی کمپنیاں, ملٹی نیشنل فرمز ہیں جنہوں نے آپ کی جو مین کالج ڈگری ہے, جس کو آپ یونیورسٹی کی ڈگری کہتے ہیں, بڑی بڑی فرمز ہیں, نام نہیں لوں گا میں ان کا, ان فرمز نے یہ کہا اب ضروری ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بیچلرز کی ڈگری ہو, انہوں نے اس کو لازم ہونا ختم کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ ادارے ایسے آتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو لائیو, پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے جاب فیئر ہوتا ہے یونیورسٹی کے اینڈ میں, بالکل اس جاب فیئر کے اندر کچھ کمپنیز ہیں جو ایسی آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی جو آپ کی 3.7 GPA والے, بائی دا وے جن کو نہیں پتا کہ یونیورسٹی میں آپ کا جو گریڈ ہوتا ہے وہ آؤٹ آف 4 GPA ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 3.7 GPA والے جو ہیں اینڈ ابو ان کو آپ سپریٹ کر دیں. تو شروع میں یونیورسٹی نے سمجھنا شروع کیا کہ یہ جو ہے نا یونیورسٹی کا نام لے رہا, ہاں یہ کریم لینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا 3.7 GPA سے جو اوپر والے ہیں ان کو آپ سپریٹ کر دیں, اور جب ان کو سپریٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو 3.7 والے ہیں وہ نہیں چاہیے, 3 سے لے کے 3.7 والے ہمیں چاہیے, ان کو بھیجیں انٹرویوز کے لیے. تو اس پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ان کا احتجاج ہو گیا کہ ہم نے تو اتنی محنت کی پڑھائی کی, تو اب آپ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے. تو انہوں نے کہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بندہ اتنا زیادہ پڑھائی کے اندر مگن ہو جاتا ہے نا, صرف اور صرف یہی فوکس کرتا ہے, خالی باقی چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے, تو وہ بندہ جو ہے وہ لائف سکلز کے لیے اور پیپل ڈیلنگ کے لیے اور پرابلم سالونگ کے سکلز اس کے سیکریفائس ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں نا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا قصور کریکولم ڈیزائن کا بھی ہے. ہمارے یہاں جو کریکولم ہے اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ پڑھائی ہوتی ہے, صرف کنسیپچوئل نہیں ہے نا. مطلب یو ہیو ٹو رائٹ اے لاٹ اینڈ the one who writes a lot he basically gets more marks. also جو ہائر اسٹڈیز ہے نا یونیورسٹیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کریکولم ڈیزائن عام طور پہ چند یونیورسٹیز کے علاوہ صرف پڑھائی پہ فوکس ہے, صرف اور صرف پڑھائی ہے. آپ نے اتنے کریڈٹ آورس پورے کرنے ہیں, 6 کورسز ہیں ایک سیمسٹر میں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ کورس ڈراپ ہو گیا, سارا کا سارا فوکس کورسز پہ ہوتا ہے. تو پھر وہی والا مسئلہ ہوگا. اور ویسے بھی یہ جو ابھی حیدر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ 3 سے 3.7 کے درمیان چاہیے ہوتے ہیں, اس میں ویسے میرا تو 3.85 تھا, میرا اوپر تھا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, زیادہ تر ان میں سے ان کا فوکس ملٹی ڈائمینشنل ہوا ہوتا ہے, صرف پڑھائی پہ نہیں ہوا ہوتا. اس کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ 3.7 سے اوپر جو ہیں وہ نہیں کرتے, وہ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایکچولی اے گڈ اسٹوڈنٹ از ناٹ دا ون جو اسٹڈیز میں بہت اچھا ہے, نہیں, دیٹس ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ.
a good student is the one who has an all round personality actually, who takes part in extra co-curricular activities as बिल्कुल, well. बिल्कुल. जो इधर उधर की स्पोर्ट्स से लेके जितनी भी डिबेटिंग चीजें कॉम्पिटिशंस होते हैं या या कुछ कुछ चीज़ चीज़ें को arrange होस्ट करना होता हमारे है. टाइम में कोई मुझे event याद है arrange करना. कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड होता था. हाँ. स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो होता था वो उसको नहीं मिलता था जो एकेडमिक्स के अंदर सबसे टॉप होता था, वो उसको मिलता था जो एक ओवरऑल पैकेज well बेस्ट balanced होता था, था. यानी कि जो स्पोर्ट्स में भी और उसकी मतलब debates में- पर्सनालिटी भी है, करिश्मा भी है, एक तरह से डिसिप्लिन भी है, यूनिफॉर्म भी सही तरह कैरी करता है, बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स थे. अच्छा देखिए, अली भाई ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बुनियादी एक बात अभी शुरू में की थी, वो ये है कि हमारा जो देखो असल में बात है कि हम लोग 24 आवर्स में से अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे होते हैं, तो वो हमारा फोकस है पैसे बनाने की तरफ कि आई वांट टू मेक मनी एंड एवरीथिंग दैट लीड्स मी टू मेकिंग मनी, उसकी तरफ मुझे जोर लगाना चाहिए. बिकॉज मनी विल बाय मी हैप्पीनेस. बिकॉज इफ आई हैव मोर मनी, इफ आई हैव मोर वेल्थ, इफ आई गेट अ बेटर जॉब. देखो एक बच्चा स्कूल क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि स्कूल से ग्रेजुएट करे और उसको अच्छे से कॉलेज में दाखिला मिल जाए. अच्छे से कॉलेज में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ से अच्छा सा GPA ले और फिर उसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए. अच्छी सी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो भाई? ताकि मैं आला तालीम हासिल करूँ, अच्छा सा GPA और फिर मुझे किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए. अच्छी सी कंपनी का मतलब है जो हाई पे करेगी मुझे और वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होगी. तो हाई पेइंग जॉब होगी, पैसे भी मिल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? मुझे मेरा कंफर्टेबल लिविंग होगा, फिर मेरी अच्छी सी जगह शादी हो जाएगी क्योंकि मैंने जारी बात है अच्छी सी जॉब जो की है, पैसे भी कमा लिए हैं. फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपना अच्छा सा घर ले लूंगा, अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा और बच्चे वगैरह होंगे तो उनको भी मैं किसी अच्छे से स्कूल में डाल दूंगा और फिर यही साइकिल जो है ये रिपीट होगा. तो असल में हमारा जो फोकस है ना जिंदगी में, वो है मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ बहुत ज़्यादा है. हालांकि फ्रॉम एन इस्लामिक परस्पेक्टिव, अब आपने कहा ना पहले ज़रा साइड पे करें, मैं इस्लाम को लेके आ रहा हूँ. इस्लामिक परस्पेक्टिव से हमें पता है कि सिर्फ ये दुनिया नहीं है, इसके बाद भी है. तो अगर आप सारी उम्र पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, यू नीडेड मनी, यू हैड इट, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट योर आखिरा? आपका जो अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है वो कहाँ गया? अगर सारी उम्र आप अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अगर इसी कंपटीशन में आप लगे रहे, तो अल्लाह को राजी करने वाले काम कहाँ गए? इसका मतलब है आपकी लाइफ तो हाईली अनबैलेंस्ड लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं. तो हम कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हमें दुनिया में भी अच्छा चाहिए, आखिरत में भी. तो दोनों को बैलेंस करना होगा ना. इसी तरह से आपके अगर सेहत पे आप फोकस नहीं कर रहे, आप अपने यानी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो वर्कोहॉलिक्स होते हैं, वो 9 to 5 काम कर रहे हैं, 9 to 7 काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, सारा दिन टेबल पे बैठे रहते हैं. अब वो टेबल पे बैठते हैं, मुरगन गजाएं खा रहे हैं, ठीक है, और वेट गेन भी हो रहा है, लथार्जी भी हो रही है बिकॉज बॉडी इनएक्टिव है. 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं, दे आर हाईली अनफिट, ठीक है, एंड दे आर मतलब अल्लाह माफ़ करे, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज बना हुआ है, किसी को कोई डायबिटीज़ हो रही है, किसी को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, अजीब और गरीब मामला चल रहे हैं. आपका ना यहाँ से इंटेलिजेंट होना कोई फ़ायदा नहीं देगा अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है. और देखिए फिर आप अगर फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो जान है तो जहान है ना. आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं है तो आप यानी जो पैसा आपने कमाया था ये सारा मेडिकल बिल्स पे करने में लग जाएगा. वही जो पैसे आपने अर्न किए थे, नाउ यू हैव टू उसका कोई ट्रिपल बाईपास सर्जरी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, किसी को स्टंट डाल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल था. द काइंड ऑफ फूड चॉइसेस यू वर मेकिंग, द काइंड ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट जो आप कर रहे नहीं कर रहे थे एक्चुअली, तो उसकी वजह से इंसान अपने आप को डैमेज करता है. सो देखिए also the stress you put on yourself. यस, क्योंकि देखिए ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, हम डिटॉक्स के लिए करते हैं, यानी टेकिंग अ वॉक इन द मॉर्निंग आफ्टर फजर प्रेयर, दिस इज अ डिटॉक्स, राइट? इट्स अ प्योरिफिकेशन. वॉक/राइड, वॉक, बाइक राइड हाईली रिकमेंडेड, राइट? सो जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है. तो अगर आपकी सिर्फ आपका फोकस जो है वो मनी मेकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका डिक्रीज होगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो तो आपको अपने ज़िंदगी के डिफरेंट शोबों पे टाइम लगाना होगा. एंड इसमें एक मैं बात और ऐड कर दूँ, ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि यार वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि जितना टाइम मैं वर्क पे दे रहा हूँ. अच्छा, पहली बात तो है कि वर्क एंड लाइफ, ठीक है ना, हमने कहा मतलब वर्क आई डोंट लाइक वर्क, ठीक है, पढ़ाई आई डोंट लाइक पढ़ाई, ठीक है, लाइफ इज गुड, राइट? सो तो वर्क एंड लाइफ का जो है ना बैलेंस हो ही नहीं सकता. व्हेन यू हेट योर वर्क, आई हेट मंडेज एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, उसको और फिर लाइफ जिसको आप समझते हो कि यार एनीथिंग आउटसाइड ऑफ वर्क, कि छुट्टी होगी, जिस तरह 5 बजे जो है ना वो बंदे ने बैग उठाया और गाड़ी की तरफ भागा और घर पहुंच गया, या बच्चे को स्कूल में घंटी की आवाज़ आई, टन टन टन, छुट्टी हुई, बच्चे भाग रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, इस जेल की कैद से बाहर निकल आए. तो वर्क एंड लाइफ, अगर आपका वर्क स्ट्रेसफुल है एंड लाइफ इज समथिंग यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइफ इज एवरीथिंग अदर देन वर्क बाय द वे, तो उसमें खेल कूद भी है, फैमिली भी है. आपको पता है जब लाइफ सबको पसंद है, लाइफ में बेसिकली वो सारी एंजॉयमेंट है और मटेरियल चीज़ें भी सारी लाइफ में आती हैं. जो लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं ना,
وہ بیسیکلی ورک پہ فوکس اس لیے کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ورک کرنا چاہتے ہیں, بٹ ٹو میک دیئر لائف بیٹر دے ورک آن دس ورک پارٹ, اس میں ہارڈ ورک کریں, زیادہ پیسے کمائیں, اور تاکہ اپنی لائف کو بہتر کر ایکچولی سکیں. ایک پوائنٹ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یس منی کین بائی یو سم واٹ ہیپینس, دیر از نو, یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ. دیٹس ناٹ ہیپینس, دیٹس جسٹ کا. Yes, that's why I said somewhat happiness, yes. But more money cannot buy you more happiness. This is not true کہ جی the more money I have, the more happier will I be. That is not true. So that is what you have to understand کہ ہمیں بیلنس کیوں ضروری ہے. جیسے ابھی زیا بھائی نے بھی کیا ہے کہ ساری چیزیں اگر آپ کی لائف میں جو ضروری چیزیں ہیں نا, جس میں آپ کی فیملی آتی ہے, آپ کے بچے آتے ہیں, آپ کا پرسنل ہابیز آتی ہیں, آپ کی ریکریشن پرسنل, آپ کی اسٹڈیز, لرننگ, یہ چیزیں آتی ہیں, تب آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے اگر آپ کی ایسی روٹین ہوگی ہے نا, یو آر فیلنگ ہیپیئر ایکچولی, بیکاز یو ہیو سینس آف اچیومنٹ کہتے ہیں ایک چیز کو. بالکل. یو ہیو اچیوڈ سم تھنگ ان ہابیز, لیٹس سے آپ نے ایک ٹور کمپلیٹ کیا, یو اچیوڈ سم تھنگ, یو لرنڈ اے لاٹ. تو یو ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلف؟ Me too partially, yourself as well, yourself, everyone. یہ بات بڑی اچھی ہے ویسے. ابھی کچھ عرصہ پہلے نا میں نے میرے جم کا نا بریک آیا ابھی, ٹھیک ہے, آئی واز فیلنگ ویری لیزی, اور مطلب میں آئی کوڈ سی دا ڈفرینس, مطلب میرا نا اٹھنے کا زیادہ جی نہیں چاہ رہا, اور یو نو تھوڑا لیزی بیہیویئر. پھر بڑی مشکل سے میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ سے جم کا روٹین شروع کیا. ضیا بھائی, دا فرسٹ ڈے, دا ویری فرسٹ ڈے آفٹر دا جم, I was feeling all active again. صحیح کہہ رہے ہیں. Seriously, میں نے اتنا میسو ڈفرینس دیکھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے, میں نے صرف ایکسرسائز کی ہے, آئی ایم فیلنگ فریش. تو یہ دس از رائٹ. جب آپ جم کر کے آئے تو وہ جو سینس آف اچیومنٹ یار آئی ڈڈ سم تھنگ, اور اس سے بندہ ایون میڈیکلی بھی وہ انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, آپ کے ہیپی ہارمونز جو ہیں, اٹ ورکس آن یور سیلف, اور یو نو آپ بہتر فیل. اور یہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. آپ یعنی اکثر اوقات کوئی بندے کو آپ کو نا کہ جی آپ صبح کے ٹائم واک یا جاگ کیا کریں یا کچھ ایسی چیز ہے, تو کہتے ہیں نہیں یار ہم سونے میں گزارتے ہیں. بٹ اف یو جسٹ سیکریفائس فار ون ڈے اونلی اینڈ یو ڈو اٹ, دین وین یو کم بیک ہوم یو فیل سو مچ گڈ اباؤٹ یور سیلف کہ آپ کہتے ہو یار یہ میں روز کیوں نہیں کرتا. روز. سو آئی تھنک ایک چیز جو ہم نے ڈیفائن کی ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ورک از ورک, بٹ وہ لائف جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. سو وہ چیزیں میں کچھ ڈیفائن کر دیتا ہوں, پھر اس کے بارے میں ہم باری باری بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بیلنس کر سکتے ہیں. اور بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر 8 گھنٹے ورک کو دیے ہیں تو اب 8 گھنٹے فیملی کو دیں, 8 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں, 8 گھنٹے جو ہے نا وہ اسپورٹس کھیلیں. ایسا نہیں ہے. ورک لائف بیلنس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک ہفتے کے اندر آپ ڈال لیں, ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے ورک کو بھی ٹائم دیتے ہیں, آپ اپنی فٹنس کو بھی ٹائم دیتے ہیں, یعنی کم از کم ویکلی بیس پہ تو ٹائم دو نا. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے آئی گو ٹو دی جم 4 times a week, no problem, that's still great, it's fantastic. 3 times a week, great, fantastic. If you can do 5 days, 6 days a week, that's even better. But be consistent. But you have to be consistent. So آپ اپنے ایکسرسائز کو بھی, ورکنگ آؤٹ کو بھی ٹائم دیں, آپ اپنے کام کو بھی ٹائم دیں, آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں, اینڈ سو یو ہیو ٹو گیو اپروپریٹ ٹائم. اینڈ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بیلنس شفٹ بھی کر جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے, اب ورک کو تو آپ ٹائم دے نہیں سکتے, آپ تو ٹوٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی فیملی کمٹمنٹ ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو ورک سے ٹائم آف لینا پڑتا ہے. مے بی اللہ معاف کرے کوئی فوتگی ہو گئی ہے فیملی میں, یا کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو گیا اور آپ کو ان کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے, یا کسی اور کام کے لیے ہیلپ کرنا پڑتا ہے. تو سم ٹائمز یہ ہوگا کہ آپ کو مے بی آپ دن میں سے 12 یا 15 گھنٹے فیملی کو دے رہے ہیں بیکاز دیر از این ایمرجنسی. سم ٹائمز اٹ ول بی لائک دیٹ, بٹ آن اے نارمل ویک آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے کام کو ٹائم جا رہا ہے, یا آپ کے اسکول, کالج یا یونیورسٹی کو ٹائم جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیر آر سرٹن سلاٹس جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنی باقی چیزوں کے لیے بھی, تاکہ آپ کی لائف ایک فلفلنگ لائف ہو. تو وہ جو لائف کو ہم ڈیفائن کریں نا, وہ کیا کچھ ہے, وہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا فیتھ ہے. یعنی میں اکثر بات کرتا ہوں یہ 7 F's ہیں. 7 F's ہیں, یہ بڑے ایزی ٹو ریمبر ہے اگر آپ ان کو انشاءاللہ کرنا چاہیں. سب سے پہلے آپ کا فیتھ ہے, یعنی آپ کا اللہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے. یہ تو بہت نیگلیکٹڈ ہے, مطلب یہ تو ہماری لسٹ میں ہے ہی نہیں, اکثر نہیں ہوتا. یعنی لوگ جو ہے نا وہ بہت سرسرا سا ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے, جی جمعے کی نماز پڑھ لی, عید مطلب ہاؤ مینی پیپل تھنک اباؤٹ دیئر ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, یو نو. سو اگر ہم اپنی آخرت چاہتے ہیں تو یہ تو بہت نیسیسری ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ نیسیسری ہے, کیونکہ قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کا بینک بیلنس نہیں دیکھ رہا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہارے دل کی حالت کیا. اگر آپ نے دل کا تزکیہ نہیں کیا, اگر تزکیہ نفس آپ کی وش لسٹ پہ نہیں ہے, تو سر یو آر ان بگ لاس. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نہ آپ کے چہرے دیکھتا ہے, نہ آپ کے ڈیزائنر لیبلز دیکھتا ہے کہ آپ کون سے کپڑے پہن رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے امپریس نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کی کنڈیشن کیا ہے, واٹ از دا اسٹیٹ آف یور ہارٹس. سو دا ہارٹ ہیز ٹو بی پیوریفائڈ. سو دا فرسٹ ایف از فیتھ,
اور فیتھ کے گولز ہونے چاہیے آپ کے. نمبر 2 آپ کی فیملی ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بال بچہ ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے جو ارحام کے ریلیشن شپس ہیں, جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ ہیں, ان کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں. نمبر 3 قرآن میں اس میں جسٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امپورٹنس دی ہے. ہم جسٹ مینشننگ اٹ سو دیٹ ایوری باڈی نوز. سورۃ النساء کا اسٹارٹ ہی ایسے ہے کہ صلہ رحمی کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ نے اپنے رحمی رشتے, جو صلہ رحمی ہوتی ہے ایک رحم سے جو جڑے ہوئے ہیں رشتے, جو آپ کے کزنز ہیں, فیملی ہے, جو قریب کے رشتہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو امپورٹنس دی ہے. ان کے ساتھ بنا کے رکھنا, ان کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ انٹریکشن, گفٹ دینا, بلکہ صدقات میں بھی سرکلز بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں, اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ سرکل ہے وہ آپ کے قراب رشتہ داروں کا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, فیملی کی بہت امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا امپورٹنس. اور آئی تھنک اس میں فیملی کے ساتھ بھی نا, میں سمجھتا ہوں کبھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ٹرمز بڑے خراب ہیں, فیملی والے بڑے برے ہیں, تو میں کہتا ہوں کم از کم سلام دعا تو رکھیں نا. مطلب یہ نہیں کہ بالکل کٹ آف کر دیں, ہم کہتا ہے تعلق ہی نہیں کرنی آپ نے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ گفٹ گیونگ بھی کریں اور ان کے ساتھ اچھے معاملات بلکہ رحم کی جو بات آتی ہے صلہ رحمی کی, وہ ہے یہ کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. سل من قطع, اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے. دیٹس ایکچولی صلہ رحمی, جس کے ریوارڈز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ جس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو بنانا بہت ایزی ہے نا, جو آپ کے ساتھ آلریڈی اچھا ہے. اس میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم ورک لائف بیلنس کی بات کریں نا, اس پرسپیکٹو میں دیکھیں نا, تو عام طور پہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم ان انٹینشنلی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ادھر ہی جا کے, یعنی جب کبھی کسی سے ملنے کا پروگرام بن رہا ہو تو ہم ہمیشہ ایویلویٹ کرتے ہیں, یار میرا یہ کام ہے, میرا وہ کام ہے, میں نے اتنا کام کرنا ہے, میرا یہ بزنس ہے. ہم ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھ کے تو ٹائم نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے, یا چھوڑ دیتے ہیں کسی کے گھر جانا, کسی رشتہ دار سے ملنا. یو نو دیٹ اف یو آر گوئنگ ٹو میٹ سم ون ود دس انٹینشن کہ اللہ نے کہا ہے صلہ رحمی کرو, اینڈ یو آر جسٹ گوئنگ اینڈ میٹنگ ہم فار سم ٹائم, ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آف یور ورک. آپ نے عبادت کی ہے, آپ نے اللہ کو بھی خوش کیا ہے, آپ نے فیملی ٹائی بڑا اسٹرانگ کیا ہے. بلکہ یہ بندہ قیامت کے دن ان 7 لوگوں میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے, اللہ کی خاطر, جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہے نا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کام کے لیے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کسی سے ملنے جا رہے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ یار آج میں نا اللہ تعالیٰ کو ہی صرف خوش کرنے جا رہا ہوں, اس لیے میں یہ اسلام آباد سے نا وہ راولپنڈی تک جا رہا ہوں اس بھائی سے صرف ملنے کے لیے. اور ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اکثر اوقات جو گفٹ گیونگ کرتے ہیں نا, وہ بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہم ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی باس کے گھر کیک لے جانا بڑا آسان کام ہے, باس کے گھر, لیکن اپنے جمع دار کے جو ہے نا گھر کیک لے کے جانا, یہ انہرڈ آف ہے. ان کے گھر کیک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کیونکہ ہم لوگ صلہ رحمی نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم بیسیکلی ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیں گے تو اس سے کیا واپس ملے گا, واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ. وی آر اسٹل ورکنگ ایکچولی. وہ جو ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ورک ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی ورک ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. کیک تو ہمارے یہاں بڑا ایک رشوت کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ہاں, مٹھائی شٹھائی کہتے ہیں نا, ہماری مٹھائی شٹھائی, رشتہ داروں میں بھی چائے پانی بھی کہتے ہیں. یہ ڈفرنٹ ٹرمز ہیں ماشاء اللہ. رشتہ داروں میں بھی عام طور پہ ادھر زیادہ جانے کا رجحان ہوتا ہے جہاں سے کوئی فائدہ یا کوئی گین ہو, رشتے کی بھی امید. اچھا, ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ان کو نا ایک دفعہ پولیس والے نے روک لیا, تو وہ جو ہے نا بائک چلا رہے تھے, تو انہوں نے روکا, تو وہ بائک, انہوں نے کہا جی ہاں جی روکو. انہوں نے بائک کو جو ہے نا ہیلمٹ اتارا, ہاں جی کاغذات یہ وہ. اب وہ ویسے ہی خواہ مخواہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں, تو انہوں نے سب کچھ دکھا دیا. کہتے ہیں سر کوئی چائے پانی, تو آپ نے کہا چائے پانی, تو کہتے ہیں اچھا. وہ ساتھ ڈھابے پہ گئے, ایک کپ چائے لے کے آئے, ایک گلاس پانی, کہتے ہیں یہ رہا چائے اور یہ رہا پانی. تو دیکھ کہتے ہیں سارے لگ یار یہ کون ہو یار, تم اتنے سادے ہو. کہتے ہیں زیادہ نہیں, تو تمہیں پتا تھا کیا کہہ رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ واقعی میں ہمیں ان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جن سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. سو ابھی ہم نے کہا فیتھ گولز ہیں, فیملی گولز ہیں, فائنانس گولز ہیں. آپ اپنی فائنینشیل سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اپنے فائنینسز کو کیسے مینیج کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے گولز ہیں. پھر اس میں آپ کے فٹنس گولز ہیں, جس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہم نے کی. آپ کے فن گولز ہیں, یعنی ہاؤ ڈو یو پلان ٹو انٹرٹین یور سیلف. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کافی کوتاہی کر جاتے ہیں, کیونکہ دیر از نو پلان. مطلب عید پہ کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. فلاں چھٹی پہ کیا کر رہے ہیں, کوئی نہیں, بس گھر جائیں گے کھائیں گے. تو ہماری الٹیمیٹ انٹرٹینمنٹ از ایٹنگ. کھانا صحیح بات. تو ایٹنگ از ناٹ ریئلی اے ریکریشنل اسپورٹ, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ہے یہ, پاکستان کانٹیننٹ میں ہم نہیں سمجھا سکتے. ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن اللہ کرے ہمیں ہدایت نصیب ہو اور ہم سمجھ جائیں. یو نو دے سے اینٹیسپیشن از ہاف فن. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا ہے نا, دیر از نو پلان فار ریکریشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. رائٹ, وی شوڈ پلان ایکچولی. اگر ہم نے پلان کیا ہو نا کہ یار 2 ہفتے بعد جو ہے نا میری چھٹی ہے, یا 2 ہفتے بعد عید ہے, تو ہم نے اس پہ یہ پلان کیا ہوا ہے فیملی کے ساتھ مل کے یا دوستوں, you will keep enjoying that 2 weeks, keeping that in mind that you're going to have fun. Think about kids یار, جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ کل صبح ہم نے مثال کے طور پہ یہاں فلان جگہ جانا ہے, صبح بہت they start jumping یار. Anticipation is half fun. Half fun you get by only anticipating. So we should really plan for یہ جو ہے
کون سا ایف تھا سوری یہ فن تھا. فن Fun تھا. ہاں یہ ففتھ ایف تھا, یہ فن تھا. اور اس میں بھی میں نے دیکھا اس میں جو ہے نا گورے بڑے تیز ہیں اور گوروں سے کچھ چیزوں میں ہمیں سیکھنا چاہیے. دیکھیے میں نے دیکھا, میں نے ساؤتھ افریقہ میں ہی دیکھا ہے, میں نے آسٹریلیا میں ہی دیکھا ہے, میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہ وہ جب ان کے ویکینڈ آتا ہے نا تو ویکینڈ پہ نارملی وہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹرڈے وہ اپنی ہابی کو دیتے ہیں اور سنڈے کو وہ فیملی کے ساتھ گروسری شاپنگ وغیرہ جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں یا ریلیکس کرتے ہیں, باربیکیو کرتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن سیٹرڈے کو نا وہ اپنی ہابیز میں انگیج کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو وہاں پہ واٹر رافٹنگ کا شوق ہے جہاں پانی شانی ہے تو وہ نا پورا سیٹرڈے اپنی کنو یا واٹر رافٹ لے کے پانی میں چلا جائے گا ود اے گروپ آف فرینڈس, ہر بندہ اپنی اپنی رافٹ کر رہا ہے اور وہ اپنے ہابی کو جنون کی حد تک پرسو کریں گے. انہوں نے اپنے گراج میں سارا سامان رکھا ہوگا. کوئی اگر بائکنگ کا شوقین ہے وہ اپنے ویکینڈ پہ بائکر بوائز کے ساتھ نکل جائے گا, دل گو ون پلیس انادر پلیس, گھما کے واپس آ جائیں گے اینڈ دے فیل ویری ڈیٹاکس اینڈ ایوری تھنگ. اگر کسی کو ہنٹنگ کا شوق ہے وہ ہنٹنگ اور کیمپنگ کے لیے نکل جائے گا. تو اور ہر بندہ جو بھی کوئی ماڈل ایئر کرافٹ اڑاتا ہے وہ کام کر رہا ہوگا اینڈ دے ول کلیکٹ آل آف دوز تھنگز اینڈ دے ول بی بلڈنگ دیم ایٹ ہوم اینڈ ڈوئنگ ریپیئر اینڈ انوالونگ دی کڈز. یار آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپرچونیٹیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں؟ مطلب اگر آپ ہمارے کنٹری سے کمپیئر کریں تو یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو لوگوں کو سروائیول کے لیے بڑا جتن کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اپرچونیٹیز کریٹ بھی کی جاتی ہیں. ہمیں ہمارے ملک میں مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہمارا, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. ہم اپنے مطابق اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. مطلب یعنی بھائی تو ایک اوور آل مثال دے رہے تھے اپنے مطابق پنڈی بوائز کرتے ہیں نا 70 پہ لیٹ, مطلب جو اچھی ہے ٹریفک کے بیچ میں سے جا رہے ہیں. یہ بھی تو ایک اسپورٹ ہے, یہ کوئی سرکٹس نہیں ہے یہاں پہ, کوئی ایم ایکس ٹریکس نہیں ہے یہاں پہ اور اسی طرح چل رہا لیکن ایسی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں, اگر آپ پلان کریں نا آپ کو مل جاتی ہیں آپ کے مطابق, ہمارے مطابق. کو ایئرپورٹ والا روڈ مل جائے. وہ ایڈورٹائز نہ کریں یار, وہ بیچارہ اکیلا جاتا ہوتا ہے پبلک ہو جائے گا پھر. کروز کرنے کے لیے آپ کو یہ ضیاء بھائی کی باتوں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کیونکہ جو یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے نا, دیکھیں کام کے ٹائم نا میں نے دیکھا ہے جرمنز یا جو ویسٹ یورپینز ہیں پورے طریقے سے کام کریں گے صحیح آنیسٹی کے ساتھ. بائی دا وے دس از واٹ وی ہیو ٹو ایڈمائر اینڈ وی شوڈ کم بیک ٹو آور ویلیوز. دیز آر آور ویلیوز. اسلام نے ہمیں سکھایا تھا آنیسٹی, کام کو اس کے حق کے ساتھ کرو. میں نے دیکھا ہے وہ لوگ کرتے ہیں اسی لیے وہ آگے ہیں. کام کے ٹائم فل کام کر رہے ہوں گے, لیکن جیسے ہی کام ختم ہوگا نا, جیسے آپ بتا رہے تھے پلان ہوا ہوگا. میں نے ایک دفعہ آپ نے ایک دیکھا وہ جو کوالٹی ایشورنس کا اسسٹنٹ مینیجر تھا, اس کی گاڑی میں پیچھے نا سائیکل پڑی ہوئی تھی. میں نے اس کو پوچھا کہ کرسچین یہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب اس کے پلانز ہوتے ہیں, آفس کے فوراً بعد انہوں نے کہیں جانا ہے اور پراپر سائیکلنگ ٹریکس پہ وہاں جا کے وہیں سے سائیکل نکالنی ہے, سائیکلنگ کرنی ہے کیونکہ اندھیرا سے پہلے اس نے وہ کام ختم کرنا ہے پھر واپس گھر جانا ہے. میرا جو مینیجر فائنانس, میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کچھ عرصہ رہا ہوں, وہاں پہ تھا میرا کام آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی. وہ صبح سوئمنگ کر کے آتا تھا, ہی واز اے ویری گڈ سوئمر, اور وہ اتنا فریش ہوتا تھا ہمیشہ, میں نے اس کو دیکھا ہے. اور مطلب پورے یکسوئی اسکیجولڈ ہوتا ہے ان کا پورا ڈے اسکیجولڈ ہوتا ہے. میں نے اوور آل دیکھا ہے, جیسے ضیاء یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ویکینڈس پہ صبح یہ ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یقین مانیں جتنی برکت دن میں ہوتی ہے وقت میں, اگر آپ صبح اپنی زندگی شروع کر دیں نا, صبح نماز کے بعد, مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی وجہ سے لازم کر دیا اٹھانا, ایک ایکسٹرا موٹیویشن آپ کی آ گئی. اور ہم سب لوگوں نے یہ ٹرائی کیا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو صحیح پایا. صبح بچوں کے ساتھ سائیکل پہ نکلے ہیں, نکل جاتے ہیں پوری فیملی, ماں باپ بچے سارے اپنی سائیکل پہ جا رہے ہیں, ہیلمٹس پہنے ہوئے ہیں, سائیکل کر. یار یہاں کچھ ریئل پرابلمز ہیں. اگر آپ صبح سائیکل پہ نکلیں آپ کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں, اب آپ کیا کریں گے سر؟ آپ اپنے ساتھ ہڈیاں لے کے جائیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ریئل پرابلمز یہ جو بات ہے نا واقعی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پہ ویکینڈ کا روٹین ہی ہوتی ہے کہ جی لوگ جو ہے عام طور پہ وہ 2 بجے اٹھ رہے ہیں دوپہر کو اور سارا دن ویسٹ ہو جاتا ہے. باہر کے لیے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح سے لوگ اپنی چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں. جب میں ایون ابو دھابی میں تھا, ون آف دا تھنگس دیٹ ریئلی انسپائرڈ می واز کہ ہمارے آفس میں لائک ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جہاں پہ ون آف دی ایگزیکٹیوز آن اے فرائیڈے وڈ کم آن ہز ہارلی ڈیوڈسن, اینڈ وہ سوٹڈ بوٹڈ فرائیڈے کو ہی ہارلی پہ آتا تھا. تو میں حیران ہوتا تھا یہ کیوں ویسے تو یہ نارمل گاڑی پہ آتا ہے تو فرائیڈے, اور وہاں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں ہوتا تھا کہ یہ کیوں آتا ہے, لیکن وہ ارلی صبح پہنچ جاتا تھا اور پھر شام کو جب نکلتا تھا تو وہ اپنا گیئر شیئر پہن کے نکلتا تھا, اور وہ وہیں سے نا وہ فرائیڈے سے ویکینڈ موڈ آن کر دیتا تھا کہ میں ابھی رائڈ کرتا ہوا جاؤں گا, گھما کے آؤں گا, تو یہ میری رائڈ ہو جائے گی. سنڈے کو پھر یا جو نا سیٹرڈے کو کوئی اور اس کا پلان ہوتا ہوگا. بٹ دیٹس وین آئی ریئلائز کہ یار یہ لوگ باقاعدہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا ابھی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اپرچونیٹیز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں, دیکھیں بچپن سے مجھے یاد ہے سم آف مائی, اینڈ آپ لوگ بھی سوچیے گا, سم آف مائی ہیپیسٹ مومنٹس ان مائی چائلڈہڈ ہیو ناٹ بین کہ میں کوئی بہت فنکاری والا کام کر رہا تھا. اٹ واز سمپل تھنگس لائک فار ایگزامپل ویکینڈ پہ پتا تھا کہ دوست اکٹھے ہو کے ہم کرکٹ کھیلیں گے. صبح ہم پہنچ جائیں گے فلاں گراؤنڈ میں, وہاں پہ ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلنا, آل یو نیڈ از اے بیٹ اینڈ اے بال, دیٹس اٹ. اور وہ بھی بال کے بھی پیسے ہم پول ان کر لیتے تھے, جو بندہ گھمائے گا پیسے دے گا وغیرہ وغیرہ, اور کوئی اتنی بڑی اوکیشن نہیں تھی. ہمارے پاس کوئی کٹ شٹ بھی نہیں ہوتی تھی.
टेप बॉल से खेलना है, एक बंदा टेप लेके आ रहा है, दो बंदे टेप ला रहे हैं, जो लेके आ सकता है। और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग जस्ट क्रिकेट, और वो भी हमारे अपने रूल्स हैं, 5 ओवर की गेम हो रही है, 10 की गेम हो रही है, जो भी हो रही है, एंड वी आर एंजॉयिंग इट, और गेम आफ्टर गेम हो रहा है। फिर मुझे याद है घर पे बहन भाई हम लोग क्या करते थे, अक्सर औकात हमारे कजन्स वगैरह आ गए, हम लोग पिट्ठू गरम बहुत खेलते थे, और आई यूज्ड टू लव दैट बिकॉज यू नो सारी फैमिली इंगेज हुई है। फिर हम छुपन छुपाई बहुत खेलते थे, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो मेरे लिए तो वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स है। एंड यू नो व्हाट, हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते थे कि मेरी रूटीन ये थी कि घर आया, घर आते ही मैं अपना होमवर्क करता था, एंड क्योंकि हमारे घर में ये बड़ा एक रूल था कि यू नो एंटरटेनमेंट बिफोर यू फिनिश योर होमवर्क, राइट। सो आते ही मैं तो यानी कभी कभार यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करता था, सीधा होमवर्क शुरू कर देता था, और होमवर्क करने के बाद मैं कहता था अब मैं आज़ाद हूँ, नाउ आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो चाहे अगर मैंने गेमिंग कंसोल पे कुछ खेलना है, प्ले स्टेशन खेलना है, या कोई और चीज़ करनी है, या फिर हम क्या करते थे कि मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स थे नेबरहुड में, गेट खटखटाया, यार मैच के लिए जा रहे हैं, तो वो उनको इकट्ठा करके जो हमारा साथ में कॉर्नर प्लॉट था उसमें खेलना शुरू किया, एंड दोस वर सच अमेजिंग डेज, यू नो। सो इसके लिए टू हैव फन, यानी वो जो एफ का गोल बताया आपको, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी लग्जूरियस हॉबी ही हो। अब साइकिल तो हर एक के पास होती है। मुझे याद है मैं अपने बचपन में हम साइकिल इकट्ठे हो जाते थे दोस्त, और हम निकल जाते थे साइकिल टूरिंग, यानी वही जो बच्चों का होता है, इधर आज जाएंगे, आज उधर जाएंगे, एंड वी यूज्ड टू हैव फन एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट अच्छा, कॉलेज डेज में ना मेरे साथ 2-3 लड़के और थे, हम लोग कॉलेज डेज में सुबह हम लोग 5 बजे साइकिल पे, मैं रहता था वेस्टेज में पिंडी में, वहाँ से साइकिलिंग करते करते इस्लामाबाद आते थे फैसल मस्जिद, और फैसल मस्जिद से वापस आते थे और फिर कॉलेज चले जाते थे माशाल्लाह। और हमारी जब वापस आते थे ना, तो मैं जो है ना वो लिटरली वो टब के अंदर ना पानी डाल के ना लेट जाता था, नमक डाल के, और क्या कुछ मुझे बताया था कि इससे जो है ना वो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पूरे होते हैं। तो आई वुड लाई इन देयर फॉर मे बी 15-20 मिनट्स, चेंज माय क्लोथ्स, पुट ऑन माय यूनिफॉर्म एंड गो टू कॉलेज। बड़े एक्टिव थे आप तो ये उस जमाने से मतलब हमें पता था कि यार जो असल शुगल है ना वो सुबह, यानी बिफोर गोइंग टू कॉलेज हम तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये पूरा ट्रिप लगा के वापस आ चुके होते थे, जबरदस्त, एंड रेडी टू स्टार्ट द डे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह डे स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आप इशा की नमाज के बाद आपको नींद ही आ रही होती है, क्योंकि आपकी रूटीन ऐसी है जो कि इतनी बरकत वाली रूटीन है। हमें याद है हम रोज़े रख के, इवन जब बिल्कुल यंग थे, यानी बिल्कुल लड़के, तो हम रोज़ा रख के, हमारे इर्द गिर्द पहाड़ थे और उस पर ट्रैक भी प्रॉपर नहीं बने होते थे, तो हम पहाड़ पे निकल जाते थे, और हम कहीं आ रहे हैं ज़ोहर के बाद वापस आ रहे हैं, सुबह सुबह निकले हुए हैं, रोज़ा रखा हुआ है, और जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है, मतलब एक व्हाट पॉजिटिव एक्टिविटी, और बहुत एंजॉय करते थे। यहाँ इस्लामाबाद में और जगहों पर ऐसे ट्रैक्स मौजूद हैं, बिल्कुल आप यार आप लोगों की तो बड़ी एक्सेप्शनल रूटीन लग रही है मुझे। मैं तो अपना सोच के थोड़ा सा कम था, ही तो आपकी बहुत मुजाहिदों वाली है, खास तौर पे आपकी बगैर पानी के आप हाइकिंग की ना, पता नहीं चलता था लड़कपन में। तो किड्स डोंट ट्राई दिस एट होम, या डोंट, स्पेशली आजकल के बच्चे आजकल के बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अच्छा, तो ये हमारे 5th जो था ना फन वाला एस्पेक्ट था। अच्छा, इसके अलावा 2 और हैं, एक है फ्यूचर करियर, यानी आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा है, उसके बारे में क्या, उसको कितना टाइम दे रहे हैं आप, ठीक है। और फिर 7th F जो है वो फर्दर लर्निंग है, कि अब आप अपने आप को डेवलप कैसे कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग समथिंग, बिकॉज यू सी जो पानी बह रहा होता है वो साफ रहता है, जो रुक जाता है स्टेल हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो अगर आप बहते रहे ना और कॉन्स्टेंटली देखें, हम तो कब्र तक सीखते रहेंगे, ठीक है, अंटिल वी हिट द ग्रेव वी विल कीप लर्निंग फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, राइट। सो हमें कभी भी अपने आप को इस मकाम पर नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो बहुत पढ़ गया हूँ माशाल्लाह, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे दीन का इल्म हो, चाहे वो दुनियावी आपकी फील्ड का हो, you have to constantly upgrade yourself, and especially if you are concerned anywhere near technology, right? So उसमें तो आप अगर यानी 1 साल भी नहीं पढ़ेंगे ना तो आप पीछे रह जाएंगे, आप 10 साल पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है। नोकिया के साथ यही तो हुआ। हाँ, तो सुभान अल्लाह, देखिए ना, व्हाट अ स्टोरी। हाँ, बेचारा रो पड़ा कि यार हमने सिर्फ ये गलती की कि हमने शायद अपग्रेड नहीं किया हमने जब वो शुरू हुआ था ना तो दे थॉट के इट्स अ फेज, इट्स नॉट रियल, ये वापस आ जाएंगे। अभी नोकिया का ब्रांड भी देखें, नोकिया और यहाँ देखें, नोकिया पूरे पाकिस्तान, मुझे नहीं पता इंटरनेशनली भी बहुत ही फेमस था, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान में नोकिया के अलावा कोई फोन माना नहीं जाता था। बिल्कुल, तो यार इसकी रीसेल है, इसकी कोई रीसेल नहीं है, आप कोई और फोन ले, सैमसंग ले आए, सोनी एरिक्सन पकड़ लें, तो यार ये ठीक नहीं, इतने अच्छे फोन नहीं है। सोनी यानी नोकिया वाज सपोज्ड टू बी लाइक दी नंबर 1, मतलब आप कह लो कि नोकिया इधर है, बाकी सारे ब्रांड यहाँ से शुरू होते हैं, और इधर करके, मतलब देयर वाज दूर कंपटीशन नहीं था। लेकिन आप देखो कि बिकॉज दे डिडंट कीप अप विद द टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड टाइम्स,
वो Nokia is now off the map. अभी तो Microsoft ने buy कर लिया मेरे ख्याल है. हाँ जी, Yeah. लेकिन अभी वो फिर से कर रहे हैं, अभी कोशिशों में कर लगे रहे हुए हैं, rebrand हैं. कर बट यू कैन, इट्स अ गुड एग्जांपल टू लर्न लॉन्ग वे बैक लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे मुझे अभी मैं कल ही सोच रहा था कि मैं 3310 अगर मार्केट में अवेलेबल है मैं ले लूँ. वैसे उसकी इतनी वैल्यू है कि वो क्योंकि उसकी वजह है देखिए कभी वो Memories हैं वो उसके इट्स लाइक अ स्विस नाइफ बेसिकली यू कैन यूज इट 33 मौजूद फॉर एनी पर्पस. उसे कीलें भी ठोकी जा सकती Dagger है हैं, आपका. उसको एज अ वेपन भी यूज किया जा सकता है. खुदा ना खास्ता कोई चोर आ जाए उसी को नोकिया स्मार्टफोन मारते हुए शर्म आती है इंसान को, यार ये मैं कैसे मारूं. बाय द वे मौजूद है मार्केट में. अच्छा, वो है. काफी एक्सपेंसिव है. ठीक है. 3310 मैंने पता Really? किया. जी जी, नया मतलब नया निकाला है Nokia हाँ, ने. उनका नया version लेकिन वो छोटा उसी को मद्देनजर रखते हुए निकाला है. अच्छा मैं ये सोच रहा था क्योंकि ना असल में होता ही है कि नंबर पे ना कॉलें बहुत आती हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक सारा सा फ़ोन होना चाहिए फॉर द फैमिली. अगेन दिस इज पार्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज द थिंग इज वी गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड थिंग्स एंड रिक्वेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट जो कि यानी मैंने फ़ोन अपना एयरप्लेन मोड पर डाला हुआ है. ठीक है, वो वजह ये क्योंकि अगर मैं ऑन करूँगा तो ये टक 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 मैसेज आते रहेंगे. सो तो होता क्या है कि आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, यानी इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑलमोस्ट एक नी जर्क रिस्पॉन्स होता है कि जैसे ही फ़ोन पे वो लाइट स्क्रीन हुई है ना और कोई मैसेज आप देखते हो कि क्या हुआ है, हालांकि वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं था. वो पता नहीं क्या चीज थी, किसी ने मीम भेजी है, किसी ने मीम भेजी है, किसी ग्रुप पे कुछ जोक शेयर हुआ, मतलब सही बात क्या आप हर दफा यानी आप काम पे फोकस कर रहे हैं एंड यू डिस्ट्रैक्टेड एवरी 2 seconds बाय मैसेज. तो मैं या तो फोन को ऐसे कर देता हूँ, उल्टा रखा के रख देता हूँ, या मैं इसको एयरप्लेन में डालता हूँ जैसे मैंने अभी इसको किया हुआ है. तो होता क्या है कि व्हेन यू डू इट लाइक दिस यू एक्चुअली फोकस ऑन द टास्क एट हैंड. एंड आई फील कि जब भी आप किसी मोमेंट में हो ना, enjoy that moment. Otherwise, this will take over your life. So work-life balance is a lot to do with what you don't do rather than what you do. ठीक है, so for example, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, ठीक है, imagine कि the whole family is now having a very nice dinner somewhere, आपस में बात हो रहे हैं और constantly ये टिंग 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 लगा हुआ है और मैं उनको इग्नोर करके यहाँ पे लगा हूँ. तो ये किस किस्म का quality life? I am not living in the moment. I am not enjoying what I used to enjoy. और आप देखो कि हमें तो पता है वो प्री मोबाइल डेज क्या होते थे, जब मोबाइल फोन नहीं था, या जब मोबाइल फोन बिल्कुल सादा था, वो क्या दौर था. एंड बिलीव मी, वो जो एक्सपीरियंसेस है ना, दोज ऑल्दो उस पे पिक्चर्स हमने नहीं ली, बट आज तक मेरे दिल में दे आर एच्ड इनटू माय हार्ट दोज एक्सपीरियंसेस बिकॉज you were cherishing those experiences. So one thing I say is कि if you want to enjoy a moment, if you want to enjoy an experience, put the phone down. सुभान अल्लाह. We used to have a lot of activities too. अभी अगर आप फोन बंद करके रख देंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करें. उस वक्त हमारे पास कितना कुछ करने को होता था. मतलब फैमिली में बैठे हुए हैं, ज़हन में 1000 किस्म की स्पोर्ट्स आ रही हैं कि बाहर जाके फ्रिस्बी खेल लेंगे, गली में फुटबॉल खेल लेंगे अपनी. यार पकड़न पकड़ाई खेल लेते हैं, छुपन छुपाई खेल लेते हैं. देखें ना, हम जो है ना भूल चुके हैं बेसिकली. मुझे ऐसा लगता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि कतब अल एहसान अला कुल्ली शै, कि अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है कि हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, कि जो भी मामला करें वो एहसान के साथ करें. और हम लोग ये भूल चुके हैं कि यार जो भी मामला करना है, चाहे हमने खेलना है, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, दोनों चीज़ें जो भी करनी है प्लानिंग के साथ बेहतर तरीके से, एहसान के दर्जे में जाके, यानी गोइंग अबव एंड बियॉन्ड. चाहे वो फैमिली के साथ मामलात हैं, चाहे वो अपनी हॉबीज़ हैं, चाहे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो अपनी दीन की बात है, चाहे वो अपना करियर है. तो इसके अंदर मैं ये भी साथ समझता हूँ कि जो आपने एक रूटीन की बात की ना, रूटीन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल है. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कई दफ़ा ना जो लोग बहुत ज़्यादा रूटीन्स बनाते हैं ना, उनकी लाइफ में मोनोटनी आ जाती है. ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए. ओवर प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए. देयर हैज़ टू बी सम एस्पेक्ट ऑफ सर वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस एक्चुअली. हाँ, बैलेंस होना अच्छा, चाहिए. ये बैलेंस की बात से मुझे, आपने दीन की भी बात की, बल्कि ज़िया भाई ने भी 7 F's गिनवाए हैं. तो ऑल वी नीड टू डू इज़ we need to create balance between these 7 F's. Right. हमारा दीन जो है, हमें देखें, दीन को हमारी बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम लीडिंग पोजीशन में है ना टीचिंग्स में हमारे लिए. बिल्कुल. हमारे दीन में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी हम मुस्लिम उम्मा से क्या मुतवक्को है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें उम्मतुल वसत यानी तकरीबन बैलेंस्ड नेशन बनाया है. अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं. बल्कि ये इब्न मंजूर हैं जो कि क्लासिकल अरबिक डिक्शनरी के ऑथर हैं, नोन. ही सेड एवरी praiseworthy characteristic has 2 blameworthy poles. Right. Every praiseworthy characteristic has 2 blameworthy poles. Generosity is the middle between miserliness and extravagance. Courage is the middle between cowardice and recklessness. Humanity has been commanded to avoid every such blameworthy
ट्रेट, यानी कि हर चीज़ के दरमियान ना आपने मिडल वसत, क्योंकि वसत बैलेंस होता है, आपने कि एक लीवर को भी बैलेंस करना है ना, एक फलक्रम पे तो आपको दरमियान में रखना पड़ेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना पड़ेगा। इसकी हद आप ये देख लें कि अल्लाह ताला ने इवन इबादत में भी ये चीज़ मना की है। जी मैं उसी पे मतलब इबादत वो चीज़ें हैं जिनसे आप अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल होता है आपका, यू नो, अल्लाह ताला ने उसमें भी कह दिया कि आपने एक्सट्रीम पे नहीं जाना। जी अब ये अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्टेड है, ये सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अब्दुल्ला, आई एम टोल्ड दैट यू फास्ट ऑल डे एंड यू प्रे ऑल नाइट। ही सेड ऑफ कोर्स या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सेड फला तफाल, यानी डोंट डू लाइक दिस, सुम व अफ्तिर, रोज़ा रखो और इफ्तार भी करो, यानी ना भी रखो, वक़ुम व नम, क़याम भी करो और सो भी। और फिर देखें आगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई है ना, दैट समराइज इट ऑल अप। फ़इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़ा व लिअयनिका अलैका हक़्क़ा व लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, यानी कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, यानी तुमने अपने जिस्म को, ये जो सारे एफ्स की आपने बात की, जिसमें फ़न था, जिसमें फिटनेस थी, ये चीज़ें ये आपके जिस्म का हक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि तुम्हारी आँख का तुम पे हक है, यानी कि तुम इतना काम ना लो इससे कि तुम सारा टाइम काम कर रहे हो या पढ़ ही रहे हो या किसी एक चीज़ में इतना आगे निकल गए हो कि वो उसका हक उससे जा रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौजी का, यानी उसका आपकी वाइफ या वाइफ के लिए हस्बैंड, ज़्यादातर वाइफ के लिए कहेंगे क्योंकि हस्बैंड ही मेनली नान नफ़का कमाने के लिए निकला होता है, तो वही आमतौर पे ज़्यादा भूल सकता है इस तरह की चीज़ों को। आने वाले वक्तों में चेंज हो रहा है वैसे, चलें अल्लाह फिर आप बैशिंग पे आ जाते हैं यार, मुड़ थोड़ के ना ये डायरेक्शन एसएनएल की आ जाती है, फेमिनिज्म को बैश करो, लिबरलिज्म को बैश करो। आज हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं यार, आज ये वाला मौका नहीं, मैं ग्लव्स घर छोड़ के। जी मैं ये बस समराइज कर रहा हूँ कि हमारा दीन जो है ना, हमें देखें बैलेंस की तरफ तवज्जो दे रहा है और एक एक का नाम ले रहा है। बल्कि एक हदीस में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब हम आपकी कंपनी में होते हैं ना तो हमें जन्नत दोज़ख वो बिल्कुल हमारे ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने है, लेकिन जब हम चले जाते हैं ना अपने घर वालों के पास और अपने काम काज और इन चीज़ों में, तो हमारे मतलब बिल्कुल हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सिर्फ शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई और फरमाया कि उसके लास्ट वर्ड्स ये हैं कि ये हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था, ओ हंज़ला, रादर टाइम शुड बी डिवोटेड टू दिस एंड टाइम शुड बी डिवोटेड टू दैट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टेलिंग दैट ये आप सारा टाइम दीन को भी नहीं यानी फोकस होकर रह सकते कि आप सारा टाइम जो है ना वो फेथ को दे दें। ये भी इस्लाम में इवन वो कौन से सहाबी थे वो जो हदीस से दर्स दिया करते थे कहीं पे किसी मस्जिद में, तो अब्दुल्लाह मसूद जो थे उनको कहा कि रोजाना दिया करो, रोजाना मत दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजाना ना दिया करो, यू नो, क्योंकि वो ये बात है कि लोग फिर बोरियत का शिकार भी हो सकते हैं। और आई थिंक इसमें बड़ा खूबसूरत बैलेंस है जहाँ पे हमें किसी भी किस्म की एक्सट्रीम को अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग दीन के मामले में ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली को छोड़ दिया, 3-3 महीने चले गए, गायब हो गए, और वो अपेरेंटली दीन के लिए निकले होते हैं, लेकिन ये था कि पीछे कोई फैमिली का अरेंजमेंट भी नहीं है, देयर इज नो रियल अरेंजमेंट फॉर द फैमिली, फैमिली बेचारी बेजार हुई होती है। तो अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो हो सकता है कोई वर्क कमिटमेंट हो, कभी कभार होता है ट्रैवल करना पड़ जाता है, या दीन की कोई कमिटमेंट है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि फैमिली इज टेकन केयर ऑफ एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ये नहीं कि बस उनको अल्लाह के आसरे पे छोड़ा और खुदा हाफिज बाय बाय, ऐसा नहीं है। इवन हज के लिए अल्लाह के नबी बिल्कुल ऐसे फरमाया। और देखिए आप इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम कभी कभार, जिस तरह ये एग्जांपल्स आप दे रहे हैं कि जी बंदा हर रोज़ रात को जो है ना वो लंबे लंबे क़याम कर रहा है, रोज़े रख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपको ना बर्न आउट की तरफ लेके जाता है। चाहे आप किसी भी एरिया में इतना एक्सट्रीम आप जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी बर्न आउट कर जाएगी, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद यू। तो वो काम करने चाहिए जो बेशक कंसिस्टेंट हो और थोड़े हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अल्लाह को वही पसंद है। आप थोड़ा कर लें, कंसिस्टेंसी के साथ कर लें, रादर दैन डूइंग समथिंग वंस एंड कि जी एक दफ़ा बड़ा सा कोई काम करूंगा, जैसे जो है बिल्कुल हदीस भी है कि अल्लाह ताला को पसंद। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि देखें जिस तरह हम अपनी लाइफ में ना कभी समझते हैं कि, यानी एक एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड ने वाइफ को कोई 10 लाख रुपए का एक रिंग ला के दिया विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड एंड हैज़ अ बिग फैट डायमंड ऑन टॉप ऑफ इट। तो और वो कहता है कि ये मेरी तरफ से प्यार की निशानी है और इसके बाद किसी और चीज़ की तवक्को ना रखना, ठीक है। अब वो रोज़ाना जा रहा है, आ रहा है, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा बेगम को, और अपने दोस्तों यारों के साथ घूमता रहता है, नेवर सेड आई लव यू, नेवर सेड आई केयर अबाउट नथिंग, बस वो। तो जब भी वो कहती है कि आप तो मुझे टाइम स्पेंड नहीं करो, कहते देखो तुम्हें मैंने 10 लाख का रिंग ला के दिया था, याद रखो तुम्हें मैंने एक एहसान किया था। अब उनकी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन वो उसी एक रिंग पे बैठा हुआ है कि वो तुम्हें मैंने ला के दिया था, 10 लाख रुपया अपनी जेब से मैंने खर्चा है, हार्ड अर्नड कैश में, मैंने नकद कैश में ला के दिया। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ तो नहीं है ना कुछ भी। एज अपोज टू दैट गाय हु नेवर गेव एनी रिंग, नो डायमंड रिंग, नो नथिंग, बट एवरी सिंगल डे
He tells his wife as soon as she wakes up, good morning کہتا ہے, سلام کرتا ہے, رات کو سونے سے پہلے اس کو روزانہ آئی لو یو بھی کہتا ہے, اس کا خیال بھی رکھتا ہے, اس کا سارا خرچہ پانی بھی اٹھا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے اخراجات ہیں, کبھی ڈبل روٹی لے آؤ, انڈے لے آؤ, فلاں لے, وہ سارے خرچے اٹھا رہا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں دے رہا. جب وہ گھر میں آ کے دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کام میں بزی ہے, وہ اس کی آ کے ہیلپ شروع کر دیتا ہے, بچے اگر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے, سو وہ اس کا کیئر کرتا ہے. اینڈ ہی از بین ڈوئنگ دس کنسسٹنٹلی. Right? If you ask the wife, do you think your husband loves you? She'll say absolutely yes. 100%. Yes. As opposed to that guy, اس نے کوئی 10 لاکھ روپے نہیں خرچے, بالکل, لیکن یہ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے نا اپنا ایک بیہیویئر دکھا. کیونکہ صاحب یہ یہاں پہ نا وہ جو لاسٹ ایف آپ نے بتایا نا کہ فردر لرننگ والا, یہ یہاں پہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ دیر از سو مچ ٹو لرن ان دس لائف. جب آپ بڑے ہوتے ہو آپ کو حقوق لوگوں سے سب سے پہلے پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے مثال کے طور پہ وائف کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے وائف کے حقوق کیا ہیں. تو یہ جو بندہ فردر لرننگ میں انویسٹ کر رہا ہے صرف اسی بندے کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا اور وہی یہ کر سکے گا. اور اس میں دیکھیے میں نے ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ اکثر کمپنیز میں نا, جب باہر بھی میں تھا تو میں نے دیکھا کہ اکثر کمپنیز اس بیلنس کو مینیج کرنے کے لیے نا آپ کو آرٹیفیشیل کچھ مینس دیتے ہیں. لائک فار ایگزامپل دیر آر سم کمپنیز جو ریئلائز کرتے ہیں کہ یار آپ کی فیملی بھی امپورٹنٹ ہے, آپ کی فٹنس بھی امپورٹنٹ ہے. بڑے چلاک ہوتے ہیں وہ لوگ, بڑے چلاک ہوتے ہیں. پتہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ کی فٹنس چاہیے نا, آپ کو آفس میں ٹیبل ٹینس ٹیبل لا دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹیبل ٹینس کھیل لینا. اچھا آپ کو ہم لوگ نا آفس میں ڈے کیئر بنا دیتے ہیں, تو جو خواتین اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتی ہے تو آپ کے لیے آفس میں ڈے کیئر بھی ہے. اور آپ کو نا ہم لوگ ٹو میک یو فیل مور ریلیکسڈ ول کیپ کیجول کلوتھنگ اسٹائل. ٹھیک ہے, سو یو کین کم ان جینس اینڈ ٹی شرٹ آلسو. اینڈ یا پھر وہ کیجول فرائیڈیز بڑے کامن ہوتے ہیں کہ جی فرائیڈے کو آپ کیجول میں آ سکتے ہیں ٹو گیٹ ریڈی فار دا ویکینڈ. ہو پتہ کیا رہا ہے, یو جسٹ اسپینڈنگ مور ٹائم ایٹ ورک. تو یہ بڑی کلیور اسٹریٹجی ہوتی ہے. یعنی ٹھیک ہے اس سے کوئی کہے کہ ہاں مجھے بڑی ریلیف ملتی ہے کہ میں ٹیبل ٹینس کھیل لیتا ہوں, لیکن بات یہ کہ انہوں نے بیسکلی آپ کو بجائے 9 to 5 رکھنے کے 9 to 9 رکھا ہوا ہے. بیکاز دے کریٹ دس آرٹیفیشیل تھنگ کہ یو آر ہیونگ اے بیلنس لائف اسٹائل بٹ یو آر ناٹ, یو اسٹل ایٹ دی آفس, یو اسٹل ان ورک موڈ. ابھی جب آپ گھر جائیں گے یو ویئر یور پجاماز, یو ریلیکس, دس از وین یو آر ناؤ ہیونگ می ٹائم, رائٹ, کیونکہ اس ٹائم تو آپ آفس میں ہی تھے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ورک انوائرمنٹ. یس, اور آپ کو پتہ ہے دیر آر سرٹن کمپنیز, ایک ڈچ کمپنی ہے جس نے ایک ڈیزائن اسٹوڈیو ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا نا شام 5 بجے وہ جو ان کے ٹیبلز ہیں نا وہ الیکٹریکل ونچز کے ساتھ نا کنیکٹڈ ہے چھت کے ساتھ. تو وہ ٹیبل جو ہے نا 5 بجے اٹھ جائے گا, آپ کا لیپ ٹاپ اس پہ ہے, آپ کی گاڑی کی چابیاں اس پہ ہیں, اور یہ واپس نہیں آئے گا. نو مطلب ایون سی ای او صاحب اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. دس ریمائنڈیڈ می ایکچولی امیڈیٹلی سم تھنگ دیٹ آئی ہیو سین مائی سیلف اینڈ آئی واز شاکڈ, وچ از کالڈ نا کلچرل شاک. جب آپ جاتے ہیں پاکستان سے اٹھ کے پہلی دفعہ کہیں اس طرح کی دوسری سوسائٹی میں تو آپ کو وہ کہتے ہیں کلچرل شاک ہو سکتا ہے. سو آئی واز شاک ٹو سی, جب میرا شروع کے دن تھے جاب پہ, اسٹوڈنٹ جاب کے وہاں جرمنی میں, آئی واز شاک ٹو سی کہ جی 4 بجتے تھے, 6-7 کولیگز اٹھے ہیں, انہوں نے جرمن میں کہتے ہیں چوس یا چاؤ, اٹالین میں بھی کہتے ہیں, وہ یوں کہتے تھے اور چلے جاتے تھے چپ کر کے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے ہیں, آدھے گھنٹے بعد تھوڑے سے, اور 5 بجے تک تقریباً سارا آفس خالی ہو جاتا تھا اور میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں کنفیوزڈ ہوتا تھا کیونکہ میں یہاں 2 سال جاب کر چکا ہوا تھا اور صبح شام رات کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا. کبھی کبھی خاص طور پہ جب کوئی پروجیکٹ ڈیڈ لائن آ جاتی تھی ہمیں راتوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا یہاں پہ. اور بہت سارے پاکستانی یوں کر رہے ہیں, یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں. اور آئی لرنڈ دس تھنگ کہ یار یہ کیا ہوتا ہے, اور سبھی یوں کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ کچھ. تو کبھی میری کولیگ سے بات بھی ہوئی تو ایک آدھ کولیگ نے مجھے ویسے کہا, جب فرینکنس میں بات ہوتی ہے, کہ یار I mean you keep sitting too long. میں کہا مجھے لگتا تھا کہ کام زیادہ کروں گا تو پرفارمنس اور وہ ہوگا اور اچھا لگے گا. بہت ناراض ہو رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ یو ہیو اے لائف ایز ویل عمر. تو میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا یار دیکھیں اس نے آپ کو دعوت دی, اس نے آپ کو کہا ہوگا اللہ اکبر, اللہ ڈونٹ ہیو اے لائف, یہ تو نہیں کہا اس نے آپ کو, یا گیٹ اے لائف برو, گیٹ اے لائف. This is somehow something that we need to learn. I'm not saying کہ آپ پوری طرح سے ان کو فالو کرنے لگ جائیں, لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں. اچھی مثال تو لینی چاہیے. دیکھیں جو میں نے آپ کو ڈچ فرم کا بتایا, یہ بیسکلی کیا کرتے ہیں, یہ لوگ تو ٹیبل اٹھا لیتے ہیں نا, اب وہ ان کو پتا ہے کہ نا 4:45 پہ الارم بجنا شروع ہوتا ہے, ٹیٹ 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 کی, جی بس ابھی ٹائمر لگ گیا, 15 منٹ میں اوپر جا رہا ہے. ڈراپ اپ ایوری تھنگ, سینڈ یور emails, disconnect your laptop, ٹیبل خالی کرو, کیونکہ اگر ٹیبل خالی کریں وہ ویسے ہی اٹھ جائے گا. اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں, I think this happens around 4:30 پہ ہوتا ہے, کچھ اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو وہ 4:30 پہ لیٹ سے ٹیبل اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیبل نیچے نہیں آئے گا, بیکاز دس از اے ڈیزائن فرم. سو وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیزائنر ہے نا اس کو ٹائم چاہیے ٹو ڈی اسٹریس. اگر وہ مطلب وہ اٹس اے کریٹو ورک. اب کریٹو ورک کو بیچارے کو آپ نے رات 10 بجے تک دبا کے رکھا ہوا ہے, صبح وہ دوبارہ آ رہا ہے, بیچارے کو کیا کریٹیوٹی شو کرے گا, وہ بیچارہ مائنڈ اس کا ایگزاسٹ ہوا ہے. تو کہتے ہیں ابھی آپ گھر جائیں ریلیکس کریں, دیٹ انٹائر فلور بائی دا وے ٹرنز انٹو اے جم.
یعنی کہ وہ ایک فٹنس اسٹوڈیو جو نہیں ہوتا کراس فٹ ٹائپ, وہ میٹس ڈال دیتے ہیں, یعنی پورا آفس جو ہے نا وہ اٹھا کے وہ کہتے ہیں 4:30 to 5:30 ہے جو بھی ہے, وہ وہاں پہ نا کراس فٹ ٹرینر کوئی آتا ہے وہاں پہ ٹریننگ کرتا ہے, آپ اندر جا کے لاکر روم میں چینج کر کے آئیں, ایکسرسائز کریں, گھر جائیں اگر آپ نے کرنا ہے, ورنہ وہ کمپلسری بھی نہیں ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو ان کے لیے اس آفس نے ایک فزیکل فٹنس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, اور دا انٹائر ٹیبل جسٹ کلیئرز اپ. تو یہ ہے ایک فرم کا. دوسری آپ ہی کے ماشاء اللہ بھائی جو ہیں ڈائملر کرائسلر والے جو نا مرسیڈیز بینز جو ہیں, وہ ان کی پالیسی کیا ہے؟ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ, اور یہ جرمنی میں ہے, وہ یہ پالیسی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی اسٹاف ممبر جو ہے نا ویکیشن پہ گیا ہے, اس نے کہا کہ جی میں ویکیشن پہ جا رہا ہوں, 1 month کی ویکیشن ہے, اور وہ ان کی پیڈ ویکیشن ہوتی ہے, اچھا تو وہ سال میں کچھ ڈیز ان کو الاؤڈ ہوتے ہیں, اچھا وہ اب چلا گیا ویکیشن پہ, ان دا مین ٹائم کیا ہوگا کہ جو بھی ای میلز اس کو آئیں گی وہ ساری کی ساری یہ نہیں ہوگی کہ اسٹور ہو جائیں گی, کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ واپس آیا ہے تو آفن ٹائمز پیپل ول ناٹ ٹیک دس لانگ ویکیشن, کیونکہ کہیں گے یار واپس آ کے بھی خواری کرنی ہے, کیونکہ واپس آئیں گے 335 ای میل ہمارا ویٹ کر رہی ہیں جو آپ وہ لگے اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اپ ود دیٹ فار دا نیکسٹ 2 months. 2 months ان کو بہت خواری کرنی پڑے گی جسٹ ٹو کیپ اپ ود دا لاسٹ ٹائم. سو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے ای میل کو ری راؤٹ کر دیتے ہیں. کیسے ری راؤٹ کرتے ہیں؟ اس کی طرف سے ایک آٹومیٹک میسج جاتا ہے کہ فار ایگزامپل لکھا ہوا آتا ہے کہ جی فار ایگزامپل عمر از ناٹ ایٹ ورک, عمر از on vacation for 30 days, he will be back after 30 days. Please note that your email that you have sent to him has been deleted from the system. Either you can wait 30 days until he comes back on, let's suppose, November 15th, or you can contact Haider Sati from Kotli Satya, who will be more than happy to help you resolve your problem. ٹھیک ہے, تو اب اس کو آپ نے کسٹمر کو آپ نے چوائس دے دیا کہ یا تو آپ عمر کے آنے کا ویٹ کرو اگر اسی سے کام تھا, کیونکہ وہ ویکیشن پہ گیا ہے, یعنی ڈیل ود اٹ, ٹھیک ہے, اور اف یو کین ناٹ ڈیل ود دس دین وی ہیو 2IC سیکنڈ ہینڈ کمانڈ بھی ہے, اس سے بات کر لو اگر کوئی زیادہ ارجنسی, دیٹس اٹ. اور وہ عمر جو ویکیشن پہ گیا ہے وہ ٹینشن فری ہے. جی بالکل. اس کو ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو چیک ہز ای میل, ہی ڈز ناٹ نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا باس, ہی ہیز ٹو جسٹ اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی, ریلیکس, ہیو فن. جب وہ واپس آئے گا وہ اتنا چارج ہو کے آئے گا, وہ کہے گا یار آئی ایم ریڈی ٹو رول دا ورلڈ. میں اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ کمپنی کو فائدہ ہوگا, بیکاز وین دی امپلائی از ہیپی the company is happy. ضیاء بھائی I have witnessed this thing, کیونکہ ہمیں پاکستان میں اتنا ویکیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں بالکل, ایک تو فائنینشیل پرابلم بھی ہوتے ہیں اور جو بھی ہے, لیکن لوگ ہے ہی سال ویکیشن نہیں لیتے. وہ بھی نا جن بزنس مین کے پاس ہے بھی, وہ اور پیسہ کمانے میں وہ ٹائم لگا دیتے ہیں. جو میں نے اس کا یہ فائدہ دیکھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں اگر کوئی بندہ ویکیشن پہ گیا ہوا ہے, یہ کمپنی اور ایوری ون, آل دا کولیگس take so much care not to reach him out for any work related thing. Never. They think twice thrice before calling or you're sending him a message even, اگر ارجنٹ ہو تو. مجھے شروع میں یہ چیز نہیں پتا تھی, تو مجھے پھر پتا چلا کہ مجھے کوئی ریچ نہیں کرتا تھا, حالانکہ بڑا ارجنٹ کام میرے لیے پیچھے پچا ہوا, تو مجھے آپ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے تھے کیا؟ کوئی ریچ نہیں کرتا. مجھے تو پاکستان میں تو آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اتوار ہو یا آپ کی عید ہو یا کسی چھٹی پہ گئے ہو, آپ کو کال آ رہی ہوتی ہے, یار وہ ویسے جو سارے دین کے اصول ہیں, جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی, یہ سارے دین کے اصول ہیں. مطلب یہ ان کا کوئی کلچرل وہ چیز نہیں ہے جو پیچھے سے وہ لے کے آئے ہیں. دس از واٹ اسلام ٹیچز اس, جو ہم نے سبحان اللہ چھوڑ دیا. یعنی یہ بھی جو حیدر بھائی نے حدیث کوٹ کی تھی, احسن طریقے سے کرو ہر کام, پروفیشنلی ہر کام پروفیشنلی کرو. اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا, ہمیں وہ کرنا چاہیے ہر چیز میں. اچھا یہاں پہ تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نارمل ورک ڈیز پہ بھی نا باس آپ کا جو ہے وہ آرام سے آپ کو 12:30 بجے کال کر رہا ہے, 1 بجے کال کر رہا ہے, یار وہ تمہیں ای میل بھیجیے, رپلائی تو دو نا اس کا, سر رات کے 1 بج رہے ہیں, تو کیا ہوا, کام کرو بھائی, میں آفس میں تو نہیں ہوں, میرا آفس آور تو ختم ہو چکے ہیں, آئی ایم اونلی contractually obligated to work for you 9 to 5. I'm not supposed to work for you at 1:30 in the night. ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ جو کال کریں. سو یہ بڑا, اور ہم پھر کرٹسی میں یس یس کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جو, میں عام بتا رہا ہوں بیکاز آئی ہیو آلسو ورکڈ ان پاکستان, آئی نو کیا ہوتا ہے. آپ کام پہ جاتے ہو 9 to 5 نہیں, وہ 9 to 6 7 تو ایسے آرام سے ہو جاتا ہے, مذاق ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا ان ٹائم چیک کر رہے ہوتے ہیں, جو آج لیٹ کیوں آئے ہو, یہ کیا ہو گیا, لیکن جانے پہ کوئی ٹائم چیک نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اندر آنے پہ یہ نہیں ہوتا ہے آپ 9:30 کیسے آ رہے ہیں سر, آفس کا ٹائم جب 9 بجے, سوری سر وہ جو ہے غلطی ہو گیا, آج تھوڑا دیر سے آنکھ کھلی. اچھا ٹھیک ہے, چلو جی وہ اچھا 9 o'clock آپ آ رہے ہیں, جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ آرام سے جانے پہ اٹھا تو آپ جا رہے ہیں اتنی جلدی, تو وہ جو ہے نا مطلب آپ 6:30 7:30 بج گئے. اچھا ایون اف یو آر ہوم, ٹھیک ہے نا, باس آفس میں تھا یا وہ کہیں گھوم پھر رہا تھا, وہ میسج کر رہا ہے, وہ ای میل کیا آپ کو, ذرا اس کا رسپونڈ کر دیں جلدی سے. تو یار میں ابھی گھر آیا ہوں, آئی ایم جسٹ سٹنگ ود مائی فیملی, آئی ایم ہیونگ اے کپ آف ٹی, واٹس دا پرابلم ہے. جب جاب والے بھول جاتے ہیں نا, جو لوگ جاب کر رہے تھے نا وہ بھول جاتے ہیں. ایک تو کوئی کرٹسی والی بات کی
کہ وہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے, یا پھر باس کو اچھا نہیں لگے گا, وہ ناراض ہو جائے گا, آپ نے ذرا بنا کے بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا, اب پروموشنز نہیں ہوں گی ورنہ, یہ والا بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. کارپوریٹ سلیوری ہے یار ایسی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جابس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جو 9 to 5 والے ہیں خاص طور پہ, وہی بات بھول جاتے ہیں کہ دے آر ریپلیسیبل. وہ ابھی جاب چھوڑیں یا ابھی خدا نہ خاصا وہ فوت ہو جائیں, دے ول ریپلیسڈ ان اے جفی. اور وہ اپنی جاب کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, حالانکہ جاب نے جو ہے نا ان کو ایسے رکھا ہوتا ہے کہ جیسے بس یہ ایسے ڈسپوزیبل آدمی ہے, اس کو یہاں پہ استعمال کیا, اس کے بعد یہ ڈسٹ بن میں ڈالا, نیا بندہ آ جائے گا اس کو یوز کر لیں گے. بڑی دکھ بھری داستان. اصل میں پرابلمز اتنے زیادہ ہیں نا, مثال کے طور پر یہ بھی ایک پرابلم ہے, جب ہم شروع میں پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو ان کا جو کیریئر ہے وہ کس بیس پہ چوز کروایا جاتا ہے. اس بیس پہ چوز کروایا جاتا ہے, ان کے ماں باپ کرتے ہیں کہ کس فیلڈ میں پیسے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, انٹرسٹ بیس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب جب انٹرسٹ بیس نہیں ہوتا تو لوگوں کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو کام پہ جا رہے ہیں 9 to 5 وہ ان پسند ہی نہیں کرتے, وہ تو اسٹریسفل کام ہے ان کے لیے, بالکل کمپیئر ٹو اے سچویشن جہاں پہ آپ کا جو کام ہے آپ کو اس سے محبت ہے, یو ایکچولی انجوائے ڈوئنگ دیٹ. وہ والی ایگزامپلز ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہیں. اس میں مجھے 2 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ اگر آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے نا, اس کے لیے 2 گولڈن اصول آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ہے لرننگ ٹو سے نو, بیکاز یو کی ناٹ سے یس ٹو ایوری تھنگ, نمبر 1. اینڈ نمبر 2 از لرننگ ٹو ڈیلیگیٹ, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل میں آپ کو اپنی لائف کا بتاتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو نا سارے کرنا پاسبل نہیں ہوتا. آپ ایک انسان ہیں, آپ کے پاس 24 hours ہیں, یو کی ناٹ ڈو ایوری تھنگ. اب مجھے کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ مطلب لوگ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں, آپ فار ایگزامپل آپ کشمیر میں بھی آ جائیں, آپ جو ہے نا وہ نوشہرہ میں بھی آ جائیں, آپ جو ہے وہ کیا نام ہے کوٹلی ستیا میں بھی آ کے ٹاک دے دیں, آپ فلاں جگہ بھی آ جائیں. بھائی میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ چلا جاؤں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ میں انسان ہوں نا, میں اتنا تو نہیں ٹریول کر سکتا, تو میں نے اپنے یہاں پہ رہنا ہوتا ہے. تو سرٹن چیزوں کو آپ کو نو کہنا پڑتا ہے. مے بی ان کو آپ کسی اور ٹائم پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہو, جب آپ باقی میں ٹریول کر رہے ہو اس ایریا میں, تب آپ انہیں کانٹیکٹ کرتے ہو. میں ادھر آ ہی رہا ہوں تو آئی کین مے بی مینیج اے ٹاک اور لیکچر اور ورک شاپ اور سم تھنگ لائک دیٹ. سو یو ہیو ٹو لرن ٹو سے نو. اسی طرح سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ جاتے ہیں, لائک فار ایگزامپل یو ار بزی وتھ سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, اینڈ کچھ گیسٹ آ جاتے ہیں, اور وہ اکثر آفس میں تو ایسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ کلچر نہیں ہے, ہمارے مطلب یوتھ کلب کے اندر ایسا نہیں ہے, لیکن عام طور پہ آفس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جسٹ آؤٹ آف نو ویئر ڈراپس ان یور آفس, اور جی کی ہو رہا ہے, اب آپ ہاں جی چائے منگواؤ جی ان کے لیے, اچھا بیٹھ گئے, اچھا وہ دیکھیں نا جی فلانے نے پولیٹیشین نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اب وہ آپ کا خواہ ٹائم ضائع کر رہا ہے. اچھا ٹو سچ پیپل اگر ہو میرے ساتھ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آئی ووڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو, لیکن ابھی میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں, آدھے گھنٹے بعد آپ آ جائیں, یا اگر آپ نے کال کرنی ہے تو آپ گھنٹے بعد کال کر لیں, یا آپ اس طرح کچھ کر لیں. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی یار میں ذرا ایک کام میں فوکس کیا ہوا ہے, بیکاز ونس یو آر فوکسڈ یو وانٹ ٹو گیو یور 100% اینڈ دین یو شفٹ یور فوکس. ادروائز وہ فوکس آن آف کرنے میں بھی نا آپ کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو کہہ دینا چاہیے کہ یار پولائٹلی ایکسکیوز کر دیں کہ یار جزاک اللہ خیر آپ آئے ہیں, بٹ لیکن ان ایکسپیکٹڈ آئے نا, بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے ہیں آپ, تو یا تو ویٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, میں اپنا کام فنش کر لوں, یا پھر یہ کہ آپ کسی اور ٹائم آ جائیں جب میرے پاس فری ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹائم پہ آپ آ جائیں. سو ایک تو یہ ہے کہ لرننگ ٹو سے نو ٹو سرٹن تھنگس, جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہوں, لیکن وہ شاید آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے لیے ہوں گی. دوسری چیز یہ ڈیلیگیشن. دیکھیں فار ایگزامپل میرے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لیٹ سپوز کہ پلمبنگ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی باتھ روم کا کوئی چیز خراب ہو گئی ہے, یا کوئی الیکٹریکل مسئلہ نکلا ہے, یا کوئی اور گاڑی کا پرابلم ہے, بائک کا پرابلم ہے, تو اگر میں خود کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اگر یوٹیوب پہ DIY ویڈیوز دیکھنا شروع کر دوں اور وہ ٹول رینچ پلاس لے کے گھس جاؤں, آئی کین مینیج اٹ, بٹ مے بی اٹ ول ٹیک می 3 hours ٹو ڈو دا سیم تھنگ. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں, آئی سے کہ رادر ٹیک اٹ ٹو این ایکسپرٹ ہو ول ڈو اٹ ان 5 minutes اینڈ میں اس کو پیسے دے دوں گا. فار می ٹائم از منی, ٹھیک ہے. اف آئی کین سیو 3 hours اینڈ لیٹ اے پروفیشنل ڈو اٹ, اے بیٹر جاب دین مائی سیلف, اینڈ ڈو اٹ فاسٹر, آئی ووڈ رادر پے ہم منی ٹو سیو مائی اون ٹائم اینڈ یوز دیٹ ٹائم سم ویئر ایلس, بجائے کہ میں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ کسی ایسے کام پہ لگا رہا ہوں جو بہت ہی منڈین ہے, اور میرے کریئر اور فیوچر اور آبجیکٹیو گولز کے اندر وہ نہیں آ رہا. تو میں یہ کہتا ہوں ڈیزگنیٹ کر دو, بجائے کہ ہر کام کے اندر انسان, ہاں چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں جو مجھے پتا کہ بہت جلدی میں کر لوں گا, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ لائک دس کہ آپ کو صرف وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لائف میں جو اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کے علاوہ. جو آپ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے وہ کام آ کے ڈیلیگیٹ کر دیں. جو آپ کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہو خالی آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا, وہ کوشش کریں گے آپ ہی کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے علاوہ وہ کام نہیں ہوگا. اچھا جس طرح میری فیملی میں بھی نا, اور فیملی سے باہر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نا
काउंसलिंग के लिए मेरे पास भेज देते हैं, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मुझे पता है कि शायद उनसे काउंसलिंग नहीं हो रही, मैं कर लूँगा, आई विल हैंडल इट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस, टॉकिंग टू यंगस्टर्स एंड गाइडिंग दैम, एंड यू नो जिस किस्म की भी उनको वो गाइडेंस चाहिए, तो ये तो मैं करता हूँ काम. सो वो कोई मुझे फैमिली का बंदा कॉल करता है या इवन फैमिली से बाहर भी लोग कहते हैं, तो मैं उनको ये फेवर कर देता हूँ, क्योंकि आई नो कि शायद उनका बच्चा उनके कंट्रोल में उस तरह नहीं आ रहा या उनकी बात नहीं सुन रहा. सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं ना, जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, उन गोल्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको तो आप बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले करें. लेकिन वो काम जो आपको लगता है कि मेरा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या शायद ये एक मोनोटोनस सा मंडेन सा काम है, तो वो किसी उस बंदे से करवा लें जहाँ पे आप डेलीगेट कर सकते हैं, वो से बेहतर कर सकते हैं. मैं भी यहाँ पे ना दो असूल इसी से कनेक्टेड दो असूल रखना चाहूँगा. एक ये कि हमने बार बार बात की कि हम हर काम एहसान से करें, हर काम बेहतरीन अंदाज में करें. इसके अंदर कोई भी बंदा ये ना सोचे कि उसका मतलब ये है कि हम हर काम हम परफेक्शनिस्ट बन जाए. रादर दी ऑपोजिट इज ट्रू कि हम लोगों को चाहिए कि हम जो है ना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें हर मामले के अंदर. क्यों? क्योंकि अगर जब हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे ना, वी विल बी ऑलवेज अनसेटिस्फाइड. हर काम से वी विल बी ऑलवेज अनसेटिस्फाइड कि ये जी मेरे बाइक का काम है, ये ठीक नहीं हुआ, ये मेरी गाड़ी का काम है, ये भी ठीक नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला काम है, ये भी ठीक नहीं हुआ. और जो परफेक्शनिस्ट होता है ना, वो काम आगे फिर डेलीगेट भी नहीं कर सकता. सही, ठीक है. क्यों? वो कहता है मेरे से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे करने में 3 हफ्ते लग जाए और वो काम शायद 5 दिन में हो जाए, लेकिन हर काम जो है ना वो मैं ही करूंगा और मेरे अलावा कोई भी नहीं करेगा. एक चीज़, दूसरा पॉइंट मैं इसमें यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा, जनरल पॉइंट है ये सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर, ये वर्क के लिए भी है, लाइफ के लिए भी है. वो ये कि हमने ये तो बहुत बात की कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं, क्या चीज़ ये करनी चाहिए, इस तरह मैनेज करें, इस तरह मैनेज करें. हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं बीच में से, वो ये कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. जो टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के अंदर से, उनको हमें अपनी लाइफ से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है जितना कर और सकें. टाइम वेस्टिंग एलिमेंट से मुराद मेरा सिर्फ ये नहीं कि जैसा ये मोबाइल हो गया, वेब सर्फिंग होगी, फेसबुक स्क्रॉलिंग होगी, कुछ घरों के अंदर आदत होती है कि टीवी के आगे बैठ के जी टिक 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 चैनल्स के अंदर से यू नो गो थ्रू कर रहे हैं. सही बात. ये सारी एक्टिविटीज आप अपनी लाइफ से कम करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम बचेगा. यू वोंट इवन रियलाइज के हाउ मच स्पेयर टाइम यू हैव इन योर लाइफ. सिर्फ अगर फोन अंदर जाके रख देना आप कमरे में, लाउंज में आ जाए अपनी फैमिली के साथ, आपको समझ नहीं आएगी कि अब आप क्या करें. और you buy time actually. ये सिर्फ और सिर्फ इन मामलात में नहीं है, मतलब डिवाइसेस के अंदर या टीवी के अंदर नहीं है, ये एक और चीज़ के अंदर भी वो ये है कि जो टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स कई दफ़ा आपकी अपनी आदत नहीं होती, टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स कई दफ़ा लोग भी होते हैं. जैसे जाबी ने कहा ना, लर्निंग टू से नो. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ में आपका वक्त ज़ाया करेंगे और वो आपके लिए इम्तिहान बना के भेजेंगे, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद. यानी यू हैव टू रियलाइज. वो एक मोटिवेशन स्पीकर है माइकल अल्टशूलर, उसका कोट है कि द बैड न्यूज़ इज दैट टाइम फ्लाइज, but the good news is that you are the pilot. You can reverse the clock. अच्छा, that good news is good not point real. is that you time can reverse flies the when you're clock. having fun. Good news is that you are the pilot. I mean, it's you who has to manage this all. You have to make decisions, the right decisions, saying और no देखिए, or at the end of the delegate. day, if you look at it, you know, from an Islamic perspective, time is all we have. हमारे पास ज़िंदगी में क्या है सिवाय टाइम के? जो बंदा पैदा होता है वो टाइम लेके पैदा होता है. अब वो जो टाइम उसके पास है, अल्लाह इसी का तो इम्तिहान है कि टाइम तूने कहाँ गुजारा. जो हदीस आती है ना कि 5 things you will be asked and you will not be allowed to move from your place. एक है कि तूने ज़िंदगी का वक्त कहाँ गुजारा, और दूसरा सवाल ये है कि तूने जवानी कहाँ गुजारी. सो अल्लाह सुब्हान तआला विल आस्क यू एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू मूव. उसके अलावा ये कि तूने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जो इल्म तेरे पास आया था उसके ऊपर अमल किया या नहीं किया. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो टाइम है ना, उसको हमने कहीं अच्छे जगह पे यूटिलाइज करना है. Time is all you have. तो टाइम इज ऑल वी हैव. लेकिन एक बड़ा इसमें ना वो मुझे एक एस्पेक्ट याद आ रहा है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बरका एज वेल. हाउ यू कैन ऐड बरका इनटू योर 24 आवर्स. मतलब 24 आवर्स को आप 48 आवर्स कैसे बना सकते हैं? दैट इज़ बाय रिमेंबरिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. लुक एट द लाइफ ऑफ इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह कि वो सुबह से लेके ज़ोहर तक सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं. कोई सोच सकता है बंदा कि यार सुबह से लेके ज़ोहर तक अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है और वो कोई और काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो बाकी उसने ज़िंदगी में क्या अचीव किया होगा? जबकि अगर आप उनकी बुक्स देखें, उनका जिहाद देखें, उनकी माइग्रेशन देखें और बाकी उनके डिफरेंट डोमेन्स देखें, तो बंदा हैरान होता है कि ऐसा शख्स कैसे इतना कुछ अचीव कर सकता है. तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, और जो कि सिर्फ एक शख्स की एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, बल्कि असलाफ में से और भी बहुत सारे लोग हैं. इमाम नबवी को देख लें, 40 ऑड की उम्र जो टोटल उन्होंने लाइफ पाई है, और उनके इतने सारे काम हैं रहमतुल्लाह के, वो चीज़ें हम पढ़ भी नहीं सकते अपनी लाइफ के अंदर. सही बात है. और वो 40 साल की समथिंग ज़िंदगी के अंदर वो इतना कुछ लिख के चले गए कि हम वो पढ़ भी नहीं सकते. अकीदे की एक किताब है, वो आज लोगों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है. मुझे मालूम पड़ा कि सुभान अल्लाह ये शेख ने किताब जो है ना, ये किसी ने उनको सवाल भेजा था, बिल्कुल, ठीक है, किसी और शहर से,
اور یہ انہوں نے اس خط کا جواب لکھا تھا عصر سے مغرب کے درمیان. جی بالکل. خط کا جواب ہے جو آج کتاب کی شکل میں ہے, جو آج اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس کی کتنی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہیں اس ایک جواب کی جو انہوں نے. سبحان اللہ. یو ہیو سیڈ ویری رائٹلی ایکچولی کہ اگر اس پہ غور کریں نا, یہ جو کتاب کی آپ نے مثال دی ہے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل ایکچولی. دس از بیکاز ود دی برکہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وین اللہ کی برکت آپ کے کام میں اور آپ کے ٹائم میں شامل ہے نا, اٹ ایکسپینڈس فار یو. سبحان اللہ. اور وہ کتاب اگر آپ دیکھیں نا, کتاب کا متن جو ہے وہ بڑا پتلا سا ہے, بہت لمبا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کی شرح, کیونکہ جب ہم پڑھانے شروع کی تو وہ شرح پڑھا رہے تھے اور بڑی کتاب تھی, تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار بہت بڑی کتاب ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ اصل کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ موٹی نہیں ہے, وہ پتلی ہے, لیکن اس کی شرح جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ جلدوں میں ہوئی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اس کو میرے خیال سے اگر ہم سمرائز کریں نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے نا, کہ جو کوئی بندہ بھی صبح اٹھتا ہے اور اس کا جو مین گول ہے, دس از دا کی پوائنٹ آئی تھنک, اگر جس بندے کا مین گول آخرت ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے معاملات کو بھی سمیٹ دے گا, معاملات کو سمیٹ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی غنی کر دے گا, اور دنیا سے وہ اتنا ہی لے کے جائے گا جتنا اس کے لیے لکھا ہوا تھا. آن دی ادر ہینڈ یہ وہی شخص ہے جس کی ہم بات کریں, اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے. یہ کون ہے جب صبح اٹھتا ہے اس کے ذہن کے اندر آخرت کے علاوہ کوئی گول ہوتا ہے, کوئی دنیاوی گول ہوتا ہے. ہم سب جب صبح اٹھتے ہیں کیا گول ہوتا ہے ہمارا, یار یہ بزنس کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے ادھر پہنچ جاؤں, اسکول, یہ وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ نبی نے فرمایا کہ ایسا جو بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فقر لے کے آیا تھا ماتھے کے سامنے, یعنی اس کو ہر وقت غربت فقر نظر آتا رہتا ہے. اس کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے, برکت مائنس ہوگی لائف میں, لیکن اینڈ میں وہ اگین لائف سے اتنا ہی لے کے جاتا ہے جتنا اس کے لیے جو لکھا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, تفرغ لی عبادتی, کہ اپنے آپ کو فارغ کر لو میرے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. املا صدرہ کا غنن, کہ میں تمہارے جو چیسٹ ہے نا اس کو غنن سے بھر دوں گا, یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا. تمہیں کوئی چیز بہت زیادہ انسپائر نہیں کرے گی اور تم ایک سیٹسفائیڈ فیل کرو گے, ٹھیک ہے. You will not feel needy for anything. You will be satisfied. اس میں ڈیمانڈ کیا کی اللہ نے, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا یار کہ ظہر کی نماز بہت لمبی ہوگی یار, 4 سنت بھی پڑھنے ہیں اور بڑا ٹائم لگ جائے گا, میں نے تو یہ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, اور پھر باقی نمازوں کے ساتھ بھی اس طرح, اذکار کے ساتھ بھی اس طرح, ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑتے. لیکن دس از دا پرومس آف اللہ. اچھا, اس میں ساتھ کلیریفائی ایک دفعہ پھر کر دیں کہ کوئی مطلب ینگ لوگ ہیں ہمارے ماشاء اللہ آڈینس میں, وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائیں کہ اپنے میرے لیے عبادت کو فارغ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے اگین کہ وی آر ڈیمانڈنگ کہ جی سارا ٹائم عبادت کرتے رہیں. یہ نہیں بات کرے. وہ 7 F's میں سب سے پہلی بات صرف ایف کی تھی, وہ فیتھ کی تھی سب سے پہلا, اس کے بعد 6 اور ایفس بھی تھے, اور ہم نے وہ احادیث بھی پڑھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تمہاری باڈی کا حق ہے, تمہاری, تو سب چیزوں میں بیلنس کر کے. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں عبادت, اللہ کو بھول جاتے ہیں, اتنا بزی ہوتے ہیں ہم, تو اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. میں فائنلی جو ہے نا, ایز ہماری میڈیا ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی اس کو مختصر لے جاتے ہیں, تو میں فائنلی ایک حدیث مینشن کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو بھی ہماری بات ہوئی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جو ایک آنیسٹ تاجر ہے نا, جو ایک بندہ جو تجارت بھی کرتا ہے, سارا دن بزنس کرتا ہے, لیکن وہ اس کا فوکس آخرت ہے اور وہ آنیسٹ ہے, اپنے پیشے میں آنیسٹ ہے, اس کو اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے, اور وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتا, فراڈ نہیں کرتا, غلط کام نہیں کرتا, تو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت میں یہ انبیاء, یعنی ایک تاجر ہے, ایک آنیسٹ مرچنٹ ہے, وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی اگر آپ اپنے بزنس میں بھی سنسیریٹی کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کا فوکس یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے, بھائی میں ایسا غلط کام نہیں کروں گا. تو اگر آپ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, حق حلال کا بزنس کرتے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں, تو یو آر ون آف دا رائچس ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو آئی تھنک اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یور الٹیمیٹ فوکس آن دی آخرہ, کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا ٹیمپرری ہے, میرے پاس جو یہاں پہ ٹائم ہے, دس ٹائم از واٹ آئی ول بی آسکڈ اباؤٹ, کہ تم نے یہ ٹائم کہاں گزارا, تم نے اپنے جو تمہارے اوپر فرائض تھے ان کو پورا کیا نہیں کیا, تمہارے فیملی کے ساتھ جو رولس تھے, جو تمہاری رسپانسبلٹیز تھیں ان کو تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. بیکاز ایوری بڈی گیٹس اے سرٹن ٹائم پیریڈ ان لائف. کسی کو 10 سال مل رہے ہیں, کسی کو 20 مل رہے ہیں, کسی کو 50 60 70 80 100 مل رہے ہیں, بٹ جو جتنا آپ کو ملا ہے بس اسی کا سوال ہوگا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ول ٹیسٹ یو کہ تم نے اصل میں کیا کیا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ایز مسلمز وی انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ٹائم ہے نا, وی ہیو ٹو مینیج اٹ اپروپریٹلی. ہم نے اس کے ساتھ جسٹس کرنا ہے, اپنے جسم کا بھی حق پورا کرنا ہے, اپنی فیملی کا حق پورا کرنا ہے, اپنے کام کا حق پورا کرنا ہے, اور ہر چیز کو احسن انداز میں کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون رہے, ٹینشن فری رہیں,
اور ہمارے اندر وہ ایک سیٹسفیکشن کا لیول ہو, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے. تو تھینک یو سو مچ گائز فار بینگ ہیئر. آئی تھنک اٹس بن اے ویری بینیفیشیل سیشن اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو ویورز اینڈ لسنرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے, جیسے کہ بڑی خوبصورت ایگزامپلز آپ سب نے شیئر کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس ٹائم کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں اور اپنی لائف میں وہ مچ نیڈیڈ بیلنس جو ہے وہ لے کے آ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں مدد فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.